الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا واصحاب سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا ہم سب کے آقا مولا ملجا و رحمت للعالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ کی فضل و احسان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا صدقہ فیضان شریعہ کا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کے صدقے میں دعاؤں کے صدقے میں جہاں کہیں ہوں گے آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین کرام، فیضان شریعہ ہفتہ وار ہمارا یہ پروگرام ہوتا ہے جس میں آپ کے جو شرعی مسائل ہوتے ہیں، جنرل جو ہمارے حالات زندگی ہیں ان کے حوالے سے جو مسائل ہیں ان کا الحمدللہ یہاں پہ ذکر خیر ہوتا ہے۔ آپ لوگ سوالات کرتے ہیں اور آپ لوگوں کے سوالوں کے جوابات علماء اہل سنت الحمدللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں۔ لاسٹ ویک ہم نے بلکہ دو پچھلے سوموار کو ہم نے جو نماز کی جو ان کا جو ہے ترک پر، نماز کے چھوڑنے پر جو عذاب ہیں، جو قرآن و حدیث کی روشنی میں جو اللہ کے نبی کا حکم ہے وہ بھی ہم نے آپ کو سنایا۔ آج ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس نماز کے چھوڑنے پر وبال عذاب جو علماء نے بیان کیے، اسی نماز کو جب آپ پڑھیں گے تو اس کا ثواب اللہ کی بارگاہ میں کتنا ملے گا۔ اور ہمیشہ آپ لوگ جو ہیں اسی چیز میں رہتے ہیں کہ یہ نوافل پڑھنے سے کیا ثواب ملے گا، فلاں چیز پڑھنے سے کیا ثواب ملے گا۔ تو آج ہم وہ نماز اور نماز کیا چیز ہے آپ علماء سے سنیں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب ہم حاضر ہوتے ہیں کعبۃ اللہ میں تو وہاں پہ جو سب سے نماز کے بعد جو افضل ترین جو عبادت ہے یہ بھی آپ کو علماء بتائیں گے، وہ طواف کعبہ ہے، کعبۃ اللہ کی زیارت ہے۔ لیکن نماز ایک اہم اللہ کا یہ فریضہ ہے، جب اذان ہو جاتی ہے تو جب نماز کھڑی ہوتی ہے تو طواف کعبہ بھی رک جاتا ہے۔ جس سے آپ دیکھ لیں کہ نماز کی کس قدر اہمیت ہے، کس قدر اس کا اللہ کی بارگاہ میں مقام ہے کہ ایک طواف جیسی عظیم عبادت جو ہے وہ بھی روکتی جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم آپ کو بتائیں گے وضو، کیونکہ نماز کی جو چابی ہے نا، جو کنجی ہے کی جو ہے نماز کی، وہ ہے وضو۔ تو جب اگر آپ کے پاس چابی کی نہیں ہوگی تو مکان میں اندر آپ کیسے داخل ہوں گے؟ لہذا وضو، اذان اور نماز، یہ آج تینوں پر ہمارا یہ پروگرام ہے اور یہ ٹاپک بھی ہمارا ہوگا، آپ کو سکرین پہ نظر آ جائے گا انشاءاللہ۔ وضو، اذان اور نماز کا ثواب کیا ہے، اس پر آپ کو انشاءاللہ ہمارے علماء کرام آپ کو بیان کریں گے۔ اور الحمدللہ یہ جو مفتیان اعظام یہاں بیٹھتے ہیں الحمدللہ قرآن و حدیث کا نچوڑ پیش کرتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ مفتی کا جو منصب ہے، مقام ہے، یہ ایک بہت بڑا ہے۔ اور میں ابھی کل ایک میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ انڈیا میں ایک نالائق آدمی ہے، طارق فتح اس کا نام ہے، اس نے وہاں پہ استغفر اللہ لکھا ہے کہ طارق فتح کا فتویٰ۔ جس بندے کو فتوے کا معنی پوچھا گیا تو اس کو وہ بھی نہ آیا، اب وہ کہہ رہے کہ میں فتوے یہاں پہ بیٹھ کے، بہت بڑا ایک فساد اس نے وہاں انڈیا میں کھڑا کیا ہوا ہے، جس پر وہاں کے مسلمان جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہے کہ اس پروگرام کو بند کیا جائے۔ تو ہم بھی ایسے لوگوں کی مذمت کریں گے جن کو دین کی الف با بھی نہ آتی ہو اور وہ فتوے دینا شروع کر دیں، تو اس پر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ آج ہر بات پر جو فرق مراتب ہے وہ ختم ہو گئے ہیں۔ ہر بندے کو علامہ، ہر بندے کو فہامہ، ہر بندے کو مفتی، ہر بندے کو جناب حجت الاسلام، یہ چیزیں
جن کو اللہ نے دی ہیں وہ تو صحیح ہے، لیکن اس طرح کا جس بندے کا وہ مقام نہیں ہے اس کا اس طرح سے تعارف کرانا میں سمجھتا ہوں یہ علم کے ساتھ زیادتی ہے۔ تو ہم اس پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ کسی پروگرام کر کہ اس طرح کے جو فتوے دینا یا مسائل بیان کرنا یہ علماء ربانیین علماء حقہ کا ہی حصہ ہے اور یہی بیان کر سکتے ہیں الحمدللہ۔ آج نماز کے حوالے سے گفتگو ہوگی، اذان کے حوالے سے، اور پھر یہ اذان، وضو اور نماز۔ آج آپ کو سوال کرنے کا بڑا موقع ملے گا انشاءاللہ، ہماری لائنیں تھوڑی دیر میں آپ کے لیے کھول دی جائیں گی۔ اذان کے بارے میں پوچھیں آپ علماء سے، وضو کے بارے میں پوچھیں، جو بیمار ہے وضو نہیں کر سکتے اس کے بارے میں مسئلے پوچھیں۔ آج نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے اور اکیلے پڑھنے کا جو ثواب ہے یہ آج علماء سے آپ پوچھیں۔ یہ وہ ٹاپک ہیں الحمدللہ جو ہمارا پینل خود ایوری ویک ڈیسائیڈ کرتا ہے، اور ابھی لاسٹ ویک کو بھی آپ ہمارے بہن بھائیوں نے اکثر یہی کہا تھا کہ آپ اس طرح کے پروگرام لایا کریں تاکہ جس سے امت کو فائدہ ہو، بجائے ایک خاص ایک ٹاپک کے جس پہ جو ہے وہ کال جو ہے وہ آنا شروع ہو جائے، فلاں فلاں ہے، فلاں فلاں ہے۔ ہم یہ چیزیں آ رہی ہیں اور یہ کبھی ختم نہ ہونے والی چیزیں ہیں، لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنی قوم کی، اپنے مسلک کی، آقا علیہ السلام کی امت کی جو بنیادی مسائل ہیں، جو بنیادی جو چیزیں ہیں ان پر آپ لوگوں کی اصلاح کی جائے۔ آپ کو وضو کا پتہ ہونا چاہیے، تیمم کا، غسل کا، نماز کا، اذان کا، یہ چیزیں تو ہمیں آتی نہیں ہیں، ان کا ہمیں ایک علم، اس کا ایک لفظ بھی نہیں آتا، اور تنقیدیں کریں صحابہ کے بارے میں، اولیاء انبیاء کے بارے میں۔ لہذا ہمارا جہاں تک ہماری اوقات ہے ہمیں وہیں تک رہنا چاہیے۔ تو آج نماز، اذان اور وضو کے جو فضائل ہیں وہ آپ سنیں گے۔ میں علامہ صاحب سے گزارش کروں گا، اور مہمان میرے ساتھ جو تشریف فرما ہیں فضائل شریعہ کو ہمیشہ اس پروگرام کی زینت بناتے ہیں، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد یونس مصباحی قبلہ، میں آپ کو اس پروگرام میں ویلکم کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ہمارے دوسرے مہمان ماشاءاللہ نوجوان اسکالر ہیں، بہت خوبصورت گفتگو اور بڑی مطالعہ کے ساتھ ماشاءاللہ ذوق و شوق، حضرت علامہ مولانا محمد نظام الدین مصباحی قبلہ، آپ بھی تشریف فرما ہیں، آپ کو بھی ویلکم کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا۔ جی آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ علم صاحب سب سے پہلے میں چاہوں گا وضو پر، کیونکہ وضو ہے، پھر اذان ہے، اذان کے ذریعے لوگوں کو ہم اللہ کے گھر تر بلاتے ہیں، تو میں چاہوں گا پہلے وضو کے بارے میں ہم گفتگو کریں، پھر اس کے بعد اذان کی، اور پھر انشاءاللہ نماز کی۔ تو میں چاہوں گا وضو کے بارے میں پہلے آپ یہ بتائیں کہ وضو کرنے کا ثواب اور اس کی جو اہمیت ہے، اور وضو کرنے کا صحیح طریقہ جو ہے سنت کے مطابق، وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ۔ ان اللہ یحب التقین ویحب المتطہرین، سبحان اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سبحان اللہ۔ قاری صاحب کی اللہ، میں آپ کا شکر گزار ہوں، ما چینل کے منتظمین کا بھی، کہ آپ نے مجھے فیضان شریعت پروگرام میں مدعو کیا، معروضات پیش کرنے کا موقع عنایت کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے، سب کو حق سننے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وضو کے سلسلے میں فرمایا کہ الوضو مفتاح الصلاۃ والصلاۃ مفتاح الجنہ، وضو نماز کی کنجی ہے اور نماز یہ جنت کی کنجی ہے۔ جی بسم اللہ۔ کنجی کے بغیر تالا نہیں کھلتا، اور تالا نہیں کھلتا تو آپ انٹر نہیں ہو سکتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہو کہ بغیر وضو کے نماز میں انٹر نہیں ہو سکتے، انٹر نہیں ہو سکتے، ٹھیک، کیونکہ وہ اللہ کی بارگاہ کی حاضری ہے، اور ان اللہ طیب لا یقبل الا طیب، اللہ طیب ہے، طیب کے سوا قبول ہی نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، اس لیے اس نے ہم لوگوں کو یہ اہتمام کرنے کے لیے کہا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں نماز کے ساتھ حاضری دینی ہے تو پہلے اچھی طرح سے پاک اور صاف ہو لینا ہے۔ دیکھیں، انسان پانی کے ذریعے سے اپنے ظاہر کی صفائی تو کر سکتا ہے، لیکن اس کے ذریعے سے وہ اپنے گناہوں کو صاف نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل عظیم ہے جی کہ جو ہمارے اختیار میں تھا وہ تو اس نے ہمیں کرنے کے لیے کہا، اور جو اس کی قدرت کی بات تھی
تو اس نے اپنے فضل سے ہمارے لیے وہ فیصلہ فرما دیا سبحان اللہ سبحان کہ اللہ. اگر وضو کیا جاتا ہے تو جن جن اعضاء سے پانی گزرتا ہے، جی حدیث پاک میں آیا ہے کہ ان اعضاء سے اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو گرا دیتا ہے. اللہ. جی، جہاں جہاں وضو کا پانی لگتا ہے، جہاں سیاح کی تمام حدیثوں میں اس کا ذکر موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اعضاء سے گناہوں کو نکال دیتا ہے. گویا کہ یہ پانی جہاں اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ چلو اس سے ہمارا وجود بھی برقرار رہتا ہے، دنیا کی ہر چیز اسی پانی پر قائم ہے، لیکن اللہ کا سب سے بڑا فضل کہ اس پانی پر ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے. سبحان. ایک آدمی نے کہا بے پانی ہم پیتے ہیں اس سے زندہ رہتے ہیں. میں نے کہا وہ تو اپنی جگہ پر، یہ زندگی ملے اور اللہ کی بارگاہ کی حاضری نہ ملے تو یہ زندگی کا مطلب ہی کیا رہا؟ کیا ہے؟ سبحان اللہ. میں نے کہا کہ آپ جانتے ہو اللہ کی بارگاہ کی حاضری تو انسان جب چاہے کر سکتا ہے، سبحان. لیکن ایک حاضری ایسی ہے کہ جس میں واقعتاً آپ کو اللہ کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے، وہ نماز. سبحان اللہ. نماز جیسا قرب اللہ کی بارگاہ کا کسی اور عبادت سے آپ کو میسر نہیں آ سکتا کہ جس میں آپ کو اللہ کے آگے لا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے، جس پر ہم لوگوں نے گزشتہ پروگرام پہ بھی اور اس سے پہلے پروگرام میں بھی بات کی تھی کہ بھئی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. اب اللہ کی بارگاہ میں آپ کو لا کے کھڑا کیا گیا تو اب ظاہر سی بات ہے کہ آدمی کا ظاہر بھی پاک ہو جانا چاہیے اور اس کے بدن کو گناہوں سے بھی پاک ہو جانا چاہیے، تب چل کے وہ اس رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے قابل رہتا ہے. تو اللہ نے دو چیزیں فرمائی، ان اللہ یحب التوابین وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ. بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو بھی محبوب رکھتا ہے اور پاکیزگی پسند کرنے والوں کو بھی محبوب رکھتا ہے. یہاں دو چیزوں کا ذکر ہو، پانی سے پاکیزگی حاصل کرنا وہ بھی اللہ کے محبوب ہے، توبہ سے آدمی اپنے آپ کو پاک بناتا ہے اور یہ بھی پاکی ہی ہے، مگر ایک دوسری پاکی ہے گناہوں سے، اس لیے اس کو توبہ سے تعبیر کیا گیا. مگر جو متطہرین ہے اس میں وہ تمام صغیرہ گناہوں کو شامل کر لیا گیا ہے کہ کبیرہ کی تو آپ کو توبہ کرنی ہے، لیکن جہاں تک صغیرہ کا سوال ہے تو پروردگار عالم نے اس پانی کو تمہارے لیے اتنی بڑی نعمت بنا، اتنی بڑی نعمت بنا، اس پانی کا جتنا تم شکر ادا کرو کم ہے کہ اس پانی نے ہم کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے قابل بنا دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے قابل اس پانی نے ہمیں بنا دیا. بڑی اللہ کی نعمت. اگر یہ نہ ہوتا تو کپڑے پاک نہیں ہوتے، ہم کیسے حاضری دیتے؟ بدن پاک نہیں ہوتا کیسے حاضری دیتے؟ گویا کہ اس پانی نے ہم پہ کرم کیا ہے کہ اس نے ہماری بقا کے لیے تو سب کچھ کیا ہی نعمت بن کے، لیکن اللہ کی بارگاہ کی حاضری کا جہاں تک سوال آیا تو پانی نے آ کر کے کہا کہ گھبراؤ نہیں، تم خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتی ہو، میں ہوں تمہارے لیے، میں تمہیں ایسا پاک کر دوں گا کہ تم رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے قابل ہو جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. شکر ادا کرو کس قدر اللہ کی نعمت ہے. شکر ادا کرو اس پانی کا کہ باقی نعمتیں تو صرف ہمیں زندگی کا سرور دیتی ہے اور پانی ہمیں رب کی بارگاہ کی حاضری کا ہم لوگوں کو اصول دیتی ہے. بسم اللہ. کہ اس سے ہم اس بارگاہ کے میں کھڑے ہونے کے قابل ہو جاتے. اب آتے چلو باقی جو وضو کے جو آداب ہیں، طریقے ہیں، سنن ہیں، وہ اکثر لوگ جانتے ہیں، مگر کچھ طریقے ایسے ہیں کہ آج کل کا جو ماحول ہے نا، وہ پہلے آداب کو ہم نے نکال دیا، اس کے بعد میں اب سنتوں کو نکال رہے ہیں. اب جو لوگ سنتوں کو نکالتے پھر آخر چل کے وہ واجب اور فرض سب کو نکال کر کے وہ بالکل اس بارگاہ ہی سے نکل جاتے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا اگر تم واجبات و فرائض کے پابند رہنا چاہتے ہو تو اس سے نیچے جن عبادتوں کا درجہ ہے پہلے اسے مضبوط پکڑو، مضبوطی سے پکڑو، اسے مضبوط پکڑو، جس کو ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس میں ان کی کتاب غنیت الطالبین ہے، اس میں آپ نے لکھا ہے کہ 5 قلعے ہیں، اگر تم اس میں رہ کر کے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہو، اگر ان میں سے ایک پر بھی تمہاری توجہ گئی نا تو شیطان اس پر قابض ہو کے دوسرے پر حملہ آور ہو جائے، دوسرے پر حملہ آور ہو. فرماتے ایک تو آداب ہیں، دوسرے سنن ہیں، اور اس کے بعد میں فرماتے ہیں اس طریقے سے واجبات ہیں اور اس طریقے سے فرائض ہیں.
تو اور یہ سنن میں موقعات اور غیر موقعات ہیں، یہ 5 قلعے ہمارے لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان 5 قلعوں کو ہمیں دیا گیا ہے، کہا کہ ان سب کو فرائض بھی ہم پڑھیں گے، واجبات بھی ہم پڑھیں گے، اس کے بعد میں سنن موقعات بھی ہم پڑھیں گے، سنن غیر موقعات بھی ہم پڑھیں گے، اس کے بعد میں بہت ساری چیزیں یہ آداب اور مستحبات سے تعلق رکھتی ہے، اس کے بھی ہم پابند ہو جائیں گے۔ تو ہمیں ایک نہیں 5 قلعے دیے گئے۔ فرما پہلے آداب ہیں، اس کے بعد غیر موقعات ہیں، اس کے بعد آگے بڑھو تو سنن موقعات ہیں، اس کے بعد آگے بڑھو تو واجبات ہیں، اس کے بعد آگے بڑھو تو فرائض۔ اللہ نے فرائض کو بہت اندر رکھا کہ وہاں تک شیطان پہنچ ہی نہ سکے اور تمہیں اللہ کی بارگاہ سے مبغوض نہ بنا سکے۔ تو اللہ نے ان فرائض کو بہت اندر رکھا، بہت محفوظ قلعے میں، کہ بھائی اس کے آگے اور قلعہ ہے، اس کے آگے اور ایک قلعہ ہے، اس کے آگے اور ایک قلعہ ہے، اور پھر آداب و مستحبات کا۔ ہمارے غوث پاک فرماتے ہیں غنیۃ الطالبین میں، اگر تم نے آداب اور مستحبات کو چھوڑ دیا تو شیطان اسے قبضہ کر لے گا، اب اس کی نظر موقعات سنن غیر موقعات پر ہوگی، اس سے تمہیں نکال دے۔ اگر تم نے اسے چھوڑ دیا، وہ بھی اس نے فتح کر لیا، اب موقعات پر اس کی نظر ہوگی۔ اس کو تم نے چھوڑ دیا تو واجبات پر نظر ہو جائے گی، اور اس کو چھوڑو گے تو فرائض تک پہنچے گا، اور 5 قلعوں کو اس نے فتح کر لیا۔ اب تمہارے لیے پناہ کی کوئی صورت باقی نہ رہی کہ تم نے 5 محفوظ قلعوں کو اپنے پاس سے کھول دیا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ جو آدمی عقل مند ہوتا ہے وہ تو آداب اور مستحبات بھی نہیں چھوڑنا چاہتا ہے، تاکہ 5 قلعے میرے لیے محفوظ ہیں اور میں ان کو پکڑ کے رہوں۔ یہ ہمارے غوث پاک کی تعلیمات، سبحان، اور اس کو بھی ہم چھوڑ رہے ہیں، اس پہ بھی عمل نہیں ہو۔ بہت ساری چیزوں میں ہم نے بارہا اپنے اصلاحی احوال پروگرام میں بھی میں نے نصیحتوں میں کہا تھا کہ بھئی ایک ہوتی ہے سنت، مگر لوگ آج پوچھتے مولانا صاحب یہ چیز سنت ہے یا فرض ہے؟ تو یہ پوچھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ سنت پہ عمل کرے گا، پوچھنے کا مطلب یہ ہوتا میں یہ کہہ دوں کہ سنت ہے تو وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ نکلنے کی گنجائش مل گئی، نہیں پڑھیں گے تو چل جائے گا۔ اب سنت نہ پڑھ کے ہم کتنا لاس کر رہے ہیں اس پہ ہم جاتے ہیں۔ ایک سنت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا وضو جب شروع کیا جائے تو وضو کی جو ہماری ابتدا ہوگی نا وہ بسم اللہ شریف سے ہوگی، کہ بسم اللہ پڑھ کے ہم وضو کریں گے۔ اب ایک بسم اللہ سنت ہے، اگر چھوٹ جائے پھر بھی وضو تو ہو جاتا ہے، مگر اس سنت کا ثواب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا من قرأ بسم اللہ کتب لہ بکل احرف 4,000 حسنات ومحی عنہ 4,000 سیئات ورفع بہ 4,000 درجہ۔ آپ فرماتے جس میں بسم اللہ شریف پڑھی ہر حرف پر اللہ تعالیٰ اس کو 4,000 نیکیاں عطا فرمائے گا، 4,000 گناہوں کو محو فرمائے گا، 4,000 درجات اس کے بلند کیے جائیں گے، اور 19 حروف اس میں ہیں، بسم اللہ 72,000 بنا۔ اللہ، صرف بسم اللہ پڑھنے، صرف بسم اللہ 72,000 نیکیاں، 72,000 گناہ معاف، 72,000 درجات آپ کو بلندی اور قرب آپ کو رب کا مل جائے گا، صرف ایک سنت ادا کرنا، ایک سنت کی ادائیگی میں۔ اب اس کو اور بڑھاؤ، ہمارے علماء نے فرمایا کہ ہر عضو، یہ تو ایک پورا وضو ہے جو مجموعہ ایک ہے، اور ایک علی سبیل تنزل اگر ہم چلتے ہیں، علی سبیل الانفراد اگر ہم جاتے ہیں تو وضو میں ہر پارٹ علیحدہ دھونا ہے۔ تو اس میں فرمایا گیا کہ اگر ہم اس کو جمع کرتے ہیں جس طریقے سے، سب سے پہلے ہم اپنے ہاتھوں کو گٹو تک دھوئیں گے، اس کے بعد میں ہم مسواک کریں گے، اس کے بعد ہم کلی کریں گے، اس کے بعد میں ہم ناک میں پانی ڈال کے ناک کی صفائی کریں گے، اس کے بعد ہم پورا چہرہ دھوئیں گے، اس کے بعد ہم داڑھی کے اندر خلال کریں گے، اس کے بعد میں پھر ہم اپنے ہاتھوں کو دھوئیں گے، تو دائنا ہاتھ الگ ہے، بایاں الگ ہے، اس کے بعد میں انگلیوں میں خلال کریں گے، ہم اپنے سر کا مسح کریں گے، کانوں کا مسح کریں گے، گردن کا مسح کریں گے، اور اس طریقے سے پھر ہم پاؤں کے جانب جائیں گے تو داہنا پاؤں الگ ہے، بایاں پاؤں الگ ہے، اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال دونوں کا الگ الگ ہے۔ تو فرمایا گیا کہ ان تمام چیزوں کو اگر ملایا جائے تو ایسی صورت میں یہ 15
आज़ा बन जाते हैं या 15 अमल बन जाते हैं कि जो इसमें किए जाते हैं। तो रद्दुल मोहतार इमाम शामी ने इस पे लिखा है कि हर अज़्व पर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी जाए, अल्लाहु अकबर, हर अमल पर बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए। तो ये 15, कम से कम 15 हमने जो गिनाए वो 15 अमल हैं, और 15 में अगर हम बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे और बिस्मिल्लाह से हर अज़्व अगर हम इसकी इब्तिदा करेंगे और शुरू करेंगे तो फरमा गया कि 10,80,000 नेकियां मिलेंगी, 10,80,000 गुनाहों की माफी होगी, 10,80,000 दर्जात की बुलंदी हासिल हो जाएगी। एक बिस्मिल्लाह हमने क्या पढ़ी और हर अज़्व पर बिस्मिल्लाह पढ़ने का हमने एहतिमाम क्या किया कि मिलियनों नेकियां हमारे दामन में आ गई, इतने गुनाह माफ हो गए, इतने दर्जात बुलंद हो गए सिर्फ वुजू से, सिर्फ वुजू में बिस्मिल्लाह से, सिर्फ वुजू में बिस्मिल्लाह से। लोग पूछते हैं बिस्मिल्लाह सुन्नत है, छोड़ दिया जाए वुजू हो जाएगा? हाँ, वुजू हो जाएगा, इतने बड़े सवाब से महरूम नहीं। समझो कि इतना बड़ा सवाब आपने एक अमल न करके आपने छोड़ दिया है। अब उसी में मिसवाक भी आती है ना, हुजूर पाक ने फरमा के मिसवाक करो, और मिसवाक नहीं है तो उंगली मिसवाक के कायम मकाम है, दोनों हदीस से साबित है। हदीस पाक में रकाअताने युस्ताकु फीहल अब्दु अफज़लु मिन 70 रकातन ला युस्ताकु फीहा, कि जिस नमाज में बंदे ने मिसवाक की है उसका दर्जा बंदे के लिए नमाज में 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। अल्लाहु अकबर। जिस नमाज में मिसवाक आपने नहीं किया है, आपने दांत की सफाई नहीं की है चाहे उंगलियों के जरिए से, तो फरमा गया कि दर्जात में इतना। मिसवाक करना फर्ज नहीं है, सुन्नत है, और कुछ हमारे उलमा ने उसको मुस्तहब में भी रखा है और कुछ उलमा ने उसको सुन्नत में भी शामिल किया है। चलो सुन्नत मान लो, मुस्तहब मान लो, हम ये कहते हैं हमारे गौसे पाक ने जिन कीलों को गिनाया है उन कीलों को छोड़ने की वजह से नुकसान कैसे होता है और शैतान कैसे काबिज होता है। फरमा गया कि हर रकात आपके लिए 70 टाइम्स बढ़ा दी जाएगी, फराइज 70 टाइम्स अप हो जाएंगे, वाजिबा 70 टाइम्स बढ़ा दिए जाएंगे, सुनने मुअक्कदात गैर मुअक्कदात 70 टाइम्स आपके लिए बढ़ा दिए जाएंगे। तो इस तरीके से तमाम रकातों को हम मिलाते हैं जो दिन भर में 5 वक्त पढ़ी जाती है, उसमें जो रकातें हैं मुअक्कदात गैर मुअक्कदात मुस्तहब्बात सबको शामिल किया तो 48 रकात होती है, 48 रकात नमाज होती है। अगर हमने वुजू में मिसवाक किया या मुंह की अच्छी तरह से सफाई कर ली है उंगली वगैरह के जरिए से, तो फरमाया गया कि ऐसी सूरत में हम लोगों के लिए जो दिन भर की नमाजें हैं 48 रकात, वो हमारे लिए 3,360 रकातों में तब्दील हो जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अब एक सुन्नत जिसे हमने अपना लिया तो इतना बड़ा सवाब कि 48 रकात नमाज जो है वो 3,360 रकातों में तब्दील हो रही है, और उसमें फर्ज, ये फर्ज की जगह पे बढ़ रहे हैं, वाजिबात में बढ़ रहे हैं, और मुअक्कदात और मुस्तहब्बात उसमें बढ़ रहे हैं। तो ये तो एक ऐसी फजीलत है फराइज में कि जिसको तो हासिल ही नहीं किया जा सकता है, ये एक फजीलत है। अब वुजू से आप इख्तिताम में जो दुआएं पढ़ते हैं उसमें भी मैं आपको बता दूं, हमारे नाज़रीन ये जानते हैं आयतें मगर पढ़ते नहीं है, उसमें क्या नुकसान हमें होता है। हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा, मन क़रा आयतल कुर्सी अला इसरे वुज़ूइही आताहुल्लाहु अज़्ज़ वजल सवाब 40 आलिमन, कि जो आदमी वुजू के बाद में आयतुल कुर्सी पढ़ेगा अल्लाह उसको 40 आलिमों का सवाब अता फरमाएगा। व रफ़अ लहू 40 दरजा, उसके लिए 40 दरजात बुलंद फरमाएगा। व ज़व्वजहू 40 हवरा, और 40 हूरों के साथ अल्लाह उसका निकाह फरमाए। अल्लाह साहब, मुझे कमर्शियल ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके आप अपनी बात को मुकम्मल करेंगे और फिर मैं अल्लामा निज़ामुद्दीन साहब की तरफ जाऊंगा। नाज़रीन किराम, छोटी सी ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, फ़ज़ाइल शरिया का प्रोग्राम और आपके शरई मसाइल उनका कुरान और हदीस की रोशनी में हल पेश करते हैं। एवरी मंडे को यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक ये प्रोग्राम होता है। तो ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए हम लेके आते हैं, और वगरना हमारा यहाँ बैठने का जो मकसद है वो पूरा नहीं होगा। आप इस प्रोग्राम में ज़रूर शामिल हुआ करें लाइव कॉल के ज़रिए,
اور یہ وقت بھی ایسا ہوتا ہے کہ سبھی لوگ اپنے گھروں میں فارغ ہوتے ہیں، لہذا دین سیکھنے کا بہترین یہ موقع ہے آپ لوگوں کے لیے۔ تو آئیے ہم نماز پڑھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو وضو ہے، جیسا کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ نماز کی چابی ہے وہ، اور بہت سارے لوگ، ابھی ہم بریک کے دوران بھی بات کر رہے تھے، یہ تھی کہ بہت سے لوگوں کو وضو کرنے کا طریقہ نہیں ہوتا، اکثر ان کے بعد ادائے سے وہ جو ہے وہ سوکھے رہ جاتے ہیں، تو اس سے تو وضو نہیں ہوتا۔ تو بڑے بڑے بزرگوں کو ہم نے دیکھا اتنی عمروں سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن وضو جو ہے وہ بڑی مشکل کام ہے ان کے لیے اس کو صحیح طریقے سے کرنا۔ لہٰذا آپ سیکھیں کہ وضو کا طریقہ، وضو کیسے کرتے ہیں، اگر وضو کا کوئی حصہ اگر سوکھا رہ جائے تو کیا آپ کا وضو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یہ مسئلے پوچھیں آپ لوگ، اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنی بیویوں کو سکھائیں، اپنے اہل عیال کو پھر سکھائیں۔ تو اگر آپ خود ہی نہیں سیکھیں گے تو آپ دوسروں کو کیا بتائیں گے؟ تو علامہ صاحب نے صرف وضو کی، سبحان اللہ، آپ نے یقیناً علماء سے سنے ہوں گے، لیکن ڈیٹیل کے ساتھ جو قبلہ مصباحی صاحب نے ابھی بیان کیا ہے کہ صرف وضو پہ اللہ اکبر اتنا بڑا ثواب، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے، جو اتنی ایک سرکار کی سنت قائم کرنے سے، تو اگر آپ پورے وضو پہ بسم اللہ پڑھیں گے تو کتنا ثواب ملے گا، وہ بھی آپ نے علامہ صاحب سے سماعت فرمایا۔ میں حضرت سے گزارش کروں گا آپ اپنی بات کو مکمل کریں، اور پھر میں علامہ صاحب کی طرف چلوں گا۔ وضو کا خلیفہ جو ہے اس پر علامہ نظام الدین صاحب بات کریں گے کہ وہ لوگ جو وضو نہیں کر سکتے کسی شرعی وجہ سے، ان کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے اس پر، اور پھر اذان کا جو ثواب ہے، ان دونوں پر انشاءاللہ علامہ نظام الدین صاحب گفتگو فرمائیں گے۔ جی بسم اللہ علامہ صاحب۔ جی، تو ایک تو یہ کہ آیت الکرسی پڑھی جائے اس کے بعد میں وضو کے بعد، بسم اللہ، اور اس میں فرما گیا کہ 40 عالم کا ثواب ملے گا، 40 درجات بلند کیے جائیں گے، 40 حوروں کے ساتھ اس کا نکاح کیا جائے گا۔ تو اگر آپ نے آیت الکرسی چھوڑی ہے تو چلو چھوڑیں گے تو اتنا کہیں گے آپ نے ایک سنت چھوڑی ہے تو وضو تو آپ کا ہو جائے گا، لیکن آپ نے یعنی کتنا لاس کیا اس پہ جائے نا، 40 حور آپ کے ہاتھ سے چلی جاتی ہے۔ تو ہم ناظرین سے یہی کہتے ہیں کہ اگر عمل بچانا ہے تو یہ مت دیکھو کہ اس کا حکم کیا ہے، چھوڑنے سے وہ ہمارا عمل ہو جاتا نہیں، یہ سمجھ کے چلو کہ اس عمل کے چھوڑنے میں ہمارا نقصان کیا ہے، ثواب کتنا ہمارا چلا جاتا ہے، ہم کتنا لاس کر رہے ہیں۔ آدمی جب لاس پہ جاتا ہے نا تو پھر وہ آداب اور مستحبات کو بھی اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ فرمایا من قرأ فی اصل وضوئہ انا انزلناہ واحدہ، کہ جس نے وضو کے بعد میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر والی سورت پڑھی، ایک مرتبہ پڑھی، تو کان من الصدیقین، اس کا شمار صدیقین سے کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ومن قرأ مرتین کان فی دیوانی شہداء، اگر وہ 2 مرتبہ پڑھے گا تو شہداء کی زمرے میں شامل کیا جائے گا۔ ومن قرأها ثلاثا حشرہ اللہ محشر الانبیاء، اور اگر 3 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ انبیاء کے ساتھ اس کا حشر فرمائے، انبیاء کی قربت اسے میدان محشر میں وضو مکمل کرے، اور اس کے بعد یہ 3 مرتبہ سورۃ القدر، اگر 1 مرتبہ پڑھے تو جتنے الگ الگ صدیقین میں جائے گا، 2 مرتبہ پڑھے تو شہداء میں اس کا شمار ہوگا، اور تیسری مرتبہ پڑھے تو انبیاء کے ساتھ میدان محشر میں اس کو جگہ عطا فرمائی جائے گی۔ اور انا انزلنا کی سورت غالباً سبھی لوگوں کو آتی ہے، اور آیت الکرسی بھی سب کو آتی ہے، اور پڑھنے میں دیر بھی نہیں لگتی، مگر ہمیں یعنی یا تو جگہ معلوم نہیں ہے یا پھر ہم اس پہ توجہ نہیں کر رہے ہیں، تو ہم کتنا چھوڑ رہے ہیں، لاس کر رہے ہیں۔ بس اس پہ اگر ہم جائیں تو الحمدللہ ہماری قوم فرائض و واجبات تو اپنی جگہ پر پابند ہو جائیں گی، لیکن یہ آداب و مستحبات کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور سبھی لوگ الحمدللہ رسول پاک کی سنتوں کے ساتھ عمل پیرا نظر آئیں گے۔ علامہ صاحب یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ماشاءاللہ جتنی ڈیٹیل کے ساتھ آج آپ نے بیان کی ہے، تو جب ہمارے بہن بھائیوں کو پتہ چلے گا اتنا بڑا ثواب، تو ہم لوگ تو ہمیشہ اس چکر میں رہتے ہیں کہ مجھے یہ چیز زیادہ مل جائے، یہ زیادہ مل جائے۔ ہم دیکھو کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں یار 2 گھنٹے اور ٹائم لگا لو اور پیسے مل جائیں گے، فائدہ سوچتے ہیں نا، تو یہ آخرت کا فائدہ جو ہمیشہ کے لیے، دنیا کا مال متاع کمانا ہے وہ چند دنوں کے لیے، چند مہینوں، چند سالوں کے لیے، لیکن یہ جو آخرت کا جو خزانہ ہے، کس قدر آپ نے فرمایا کہ سورہ قدر پڑھنے سے سبحان اللہ 3 جماعتوں میں شمار، آیت الکرسی پڑھنے کا ثواب اور بسم اللہ پڑھنے کا جو ثواب ہے، یہ تو نماز سے جو پہلے چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کا علامہ صاحب اتنا ثواب ہے، تو نماز کا پھر کتنا ثواب ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر ہمارا آقا نے فرمایا جو بسم اللہ اور الحمدللہ دونوں پڑھے
تو اسی لیے تو وَدَّعُ لِرَفْعِ الْحَدَثِ اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ والحمدللہ رب العالمین بولا جاتا ہے نا. تو بسم اللہ اور الحمدللہ دونوں کو ملایا جائے. تو آپ نے فرمایا فَإِنَّ حَفَظَتَكَ لَا تَسْتَرِيحُ تَكْتُبُ لَكَ الْحَسَنَاتِ حَتَّى تُحْدِثَ مِن ذَلِكَ الْوُضُوء. اگر آپ نے بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ کے وضو کا آغاز کیا ہے تو جب تک آپ اس وضو کے ساتھ باوضو رہیں گے, کچھ پڑھیں یا نہ پڑھیں, لیکن فرشتے مسلسل آپ کے لیے نیکیاں لکھتے ہی رہیں گے کہ یہ آدمی باوضو ہو اور باعبادت ہے. تو اس کا بھی ایک فائدہ عظیم ہے کہ اگر ہم پڑھیں گے تو مسلسل ثواب لکھا ہی جاتا رہے گا. جی انشاءاللہ علم سے میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا, کیونکہ وضو کے ابھی اور بھی آپ نے جو فضائل ہیں وہ بھی بیان کرنے ہیں. تو میں چاہوں گا علم صاحب آپ کی طرف آؤں, نظام الدین صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. تو آپ بھی میں چاہوں گا وضو خوبصورت علامہ صاحب بیان کر رہے ہیں, آپ جو تیمم ہے اس کے بارے میں اور وضو کے مزید جو فضائل ہیں وہ بھی انشاءاللہ علامہ صاحب اسماعیل صاحب بیان کریں گے. ہمارے پاس کافی ٹائم ہے ابھی. تو علامہ صاحب چاہوں گا وہ لوگ جو وضو نہیں کر سکتے, کسی شرعی طریقے سے اس جگہ پہ پانی نہیں لگا سکتے یا کوئی اور ان کے لیے ایسے مسائل ہیں, تو کیا وہ تیمم کریں اور تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے, تیمم کن کن چیزوں پر کیا جا سکتا ہے, یہ بھی آپ بیان فرمائیں. اور پھر جس کے لیے علامہ صاحب نے فرمایا کہ چابی ہے نماز کی وضو, تو میں چاہوں گا جو اذان اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں, وہ صدا بلند کرنے والا اس کا مقام کیا ہے, اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں کیا حکم فرمایا ہے, اور یہ اذان حضرت اس کے بارے میں بتا دیں یہ کب شروع ہوئی, اور اذان کے کلمات اس سے پہلے کس طریقے سے لوگوں کو مسجد کی طرف بلایا جاتا تھا, جبکہ یہ ایک صحابی رسول کو اللہ نے خواب دی. تو اس کے حساب سے یہ میں چاہوں گا تھوڑا سا اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی بیان فرما دیجیے گا. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سبحان اللہ. حضرت مولانا قاری زمان صاحب کا شکریہ, ایک ہی سانس میں آپ نے اتنے سوال کیے ہیں کہ سوال کو بسم اللہ آپ بیان کریں, انشاءاللہ ٹائم ہمارا ہی ہوتا ہے, دونوں بھائیوں کا ہے. جی جی. تیمم کے بارے میں آپ نے کہا تو مختصر یہی ہے کہ جو آدمی پانی کے استعمال پر طاقت و قدرت نہیں رکھتا ہے وہ تیمم کر سکتا ہے. اور طاقت و قدرت نہ رکھنے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ بیمار ہے کہ اگر پانی استعمال کرے گا تو اس کی بیماری بڑھ جائے گی, یا اس کو دیر میں اچھا ہوگا, یا اس کے پاس پانی نہیں ہے, چاروں طرف جو ہے ایک ایک مائل اس نے فائنڈ آؤٹ کر لیا ہے کہ پانی نہیں ہے, نماز کا وقت بھی جا رہا ہے. اچھا, تو اس کے لیے شرط ہے کہ وہ ایک مائل تک تلاش کرے پانی, وہ تلاشے. اور ہاں اگر اس کو غالب گمان ہو, جیسے جنگل میں ہے, آدمی کو اندازہ ہو جائے غالب گمان کہ اب نہیں مل سکتا ہے, تو اس کے لیے اجازت دی ہے علماء نے. لیکن اگر اس کو یہ ہے کہ نہیں مل جائے گا تو پہلے وہ تلاش ہے, بغیر تلاشے نہیں, ویسے ہی مطلب بہت اچھا کیا وضاحت فرما دی آپ نے. بسم اللہ. تو وہ تیمم ایسی صورت کے اندر جو پانی کو استعمال نہیں کر سکتا یا اس کے پاس پانی موجود نہیں ہے, ایک ایک مائل کی دور پر بھی پانی اس کو نہیں مل رہا ہے, تو ایسی صورت میں وہ آدمی تیمم کرے گا. اور تیمم جو ہوتا ہے وہ وضو کا خلیفہ ہوتا ہے, یعنی پانی پر آدمی قادر نہیں ہے تو اب وضو کی جگہ تیمم کر رہا ہے. اب یہ جو تیمم ہے اس کے کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے. صحیح. کسی زمانے میں ترمذی حدیث میں حدیث پڑھی تھی کہ کسی صحابی تک اس کی پوری تفصیلات نہیں پہنچی تھی, تو وہ تو زمین پر پورے بدن کے ساتھ لوٹ گئے تھے, سمجھ رہے ہیں. اچھا. ہاں, تو کہیں ایسا مت کر لینا آپ, اللہ, ورنہ پورا بدن جو ہے گرد و غبار سے ہٹ جائے گا. جی. تو پہلے یہ ہے کہ نیت کرنی پڑے گی. اگر آپ وضو کے لیے کر رہے ہیں تو وضو کی نیت کریں, غسل کے لیے کر رہے ہیں تو غسل کی نیت کریں کہ نیت کی میں نے تیمم کی وضو کے لیے, یعنی نماز پڑھنے کے لیے. اور اگر بے غسل ہو گئے ہیں اور پانی استعمال نہیں کر سکتے ہیں تو یہ کہیں کہ پاک پورے غسل یعنی بدن کو پاک کرنے کی نیت سے میں تیمم کر رہا ہوں. تو نیت شرط ہے تیمم کے اندر, نیت کے بغیر جو ہے تیمم نہیں ہو سکتا ہے. صحیح. وضو میں اگر نیت نہ ہو تو وضو تو ہو سکتا ہے, لیکن تیمم میں نیت جو ہے وہ ضروری ہے. پھر آپ اس طریقے سے مٹی پر, اور مٹی نہ ہو تو پتھر اسٹون جس کو کہتے ہیں وہ بھی عموماً مل جاتا ہے. صحیح. اور اینٹ پر بھی آپ کر سکتے ہیں, برک پہ بھی کر سکتے ہیں, لیکن پتھر یہاں اس ملک میں زیادہ ٹھیک ہے. تو آپ اس طریقے سے ہاتھ ایسے ماریں, اور اگر مٹی پہ مار رہے ہیں تو تھوڑا جھاڑ لیں, اور اس کے بعد پورے جو ہے
فیس پر چہرے پر جو ہے اس کو ملے. اچھا حضرت ساتھ ساتھ تھوڑی تھوڑی وضاحت بھی کرتے ہیں. پتھر پہ اگر ہم ہاتھ لگاتے ہیں تو کیا اس پہ ڈسٹ کا ہونا؟ نہیں ڈسٹ کے ہونا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس لیے کہ وہ جنس زمین سے ہے. اور جنس زمین کی تعریف مختصر لفظوں میں صدر الشیعہ رحمۃ اللہ بہار شہر میں فرماتے ہیں کہ اگر اس کو آگ میں ڈالا جائے تو نہ پگھلے نہ خاک بن جائے. ٹھیک. تو وہ جنس زمین سے ہے. تو پتھر کو آگ میں ڈالیں گے تو نہ وہ پگھلے گا نہ وہ راکھ ہو جائے گا. تو ہاتھ ایسے مارے، اور چونکہ پتھر پر گرد و غبار تو ہے نہیں تو جھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے بعد پورے چہرے پر، اور چہرے میں مطلب یہ ہے کہ خالی اس طرح کر لیا تو دیکھو یہ حصہ رہ گیا. یہ تو پانی تو ہے نہیں کہ وہاں جو ہے پانی پہنچ جائے گا، اس لیے ناک والا حصہ آپ کو الگ سے کرنا پڑے گا. ایسے یہ جو آنکھ والا حصہ اندر یہ بھوں کے قریب، اس کو الگ سے ایسے کرنا پڑے گا. یعنی بہت احتیاط کے ساتھ اس طریقے سے یہاں ہونٹوں پہ ذرا ہاتھ الگ سے پھیرنا پڑے گا. ورنہ پھر آپ کا تیمم نہیں ہوگا، خالی آپ نے ایسے ہی کر لیا. تو اس لیے کہ پورا چہرہ ہونا چاہیے. اسی طریقے سے یہ ایک ضرب کے ساتھ ہو گیا. اب دوسری ضرب لگائے، اور دوسری ضرب میں جو ہے رائٹ ہینڈ کو لیفٹ ہینڈ سے پورا مسح کرے. اور اس میں بھی ضروری ہے کہ یہ جو حضرت مجھ سے پوچھا جا رہا ہے کہ اگر مٹی پہ کرتے ہیں تو وہ زمین پہ تو ظاہر لوگ اس پہ پاؤں بھی رکھ کے چلتے ہیں، تو کیا مٹی صاف ستھری ہونی چاہیے یا جہاں؟ ابھی بتاتا ہوں، پہلے یہ تیمم کا طریقہ پورا ہو جائے. جی تو اس طریقے سے رائٹ ہینڈ کو پورا انکلوڈنگ ایلبو جو ہے، جس کو کوہنی کہتے ہیں، کوہنیوں سمیت جو ہے مسح کرنا ضروری ہے. اور یہاں جو انگلیوں کا بیچ والا حصہ ہے، پانی تو پہنچ جاتا ہے لیکن یہ تو ایسی چیز نہیں ہے کہ پہنچ جائے گی، اس لیے آپ کو ایسے ایسے کرنا پڑے گا. اگر ایسے نہیں کریں گے تو آپ کا تیمم نہیں ہوگا. اس طریقے سے جو رائٹ ہینڈ ہے اس سے لیفٹ ہینڈ کو آپ جو ہے مسح کریں، اور وہی یہاں بھی انگلیوں کو اس طریقے سے کرنا پڑے گا. اور اس طریقے سے بس فیس اور آرمز، یہ آپ کا تیمم ہو گیا. اب اس میں فیٹ کو نہیں کرنا ہے، سر پہ مسح نہیں کرنا ہے، چہرہ اور فل ہینڈ، بس اتنے میں آپ نے کر لیا جیسا کہ میں نے طریقہ بتایا. اب آپ کا تیمم وضو کے لیے بھی یہی تیمم ہے، غسل کے لیے بھی یہی تیمم ہے. ابھی جو پوچھا گیا زمین کے بارے میں، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ آپ کو غالب گمان ہونا چاہیے کہ زمین پاک ہے. پاک زمین ہو تو بس اس سے تیمم ہو سکتا ہے. ہاں اگر آپ کو معلوم تھا کہ یہاں کسی نے پیشاب کر دیا ہے، وہ سوکھ گئی ہے، اس پر نماز تو پڑھ سکتے ہیں لیکن اسے تیمم نہیں کر سکتے. ہاں تو یعنی زمین کسی نے پیشاب کر دیا، جانور نے یا انسان نے، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہاں کسی نے پیشاب کیا تھا، اب آپ تیمم کرنا چاہتے ہیں سوکھنے کے بعد، تو تیمم نہیں کر سکتے ہیں لیکن سوکھنے کے بعد اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن انڈیا پاکستان میں پہلے زمانے میں، اب تو تقریباً یہ رواج ختم ہو رہا ہے کہ یہ جو گوبر ہے اس سے لیپ دیتے تھے، تو اس پر علماء نے لکھا ہے کہ پھر موٹا کپڑا بچھانا ضروری ہے، پھر وہاں ڈائریکٹ نماز نہیں پڑھ سکتے نماز کے. ہاں چونکہ وہ تو گندگی ہے، بھلے خشک ہو گئی ہے. ہاں تو اس طریقے سے یہ ہے تیمم. تو تیمم مثلاً، اور ایک طریقہ یہ بھی ہے، آپ فجر میں روزانہ بیدار ہو جاتے ہیں لیکن اب ایک دن ایسا ہوا کہ لیٹ آنکھ کھلی کہ اب 5 منٹ باقی ہے، 5 منٹ میں نہ وضو کر سکتا ہے آدمی نہ نماز پڑھ سکتا ہے. تو کیا کرے؟ فٹ سے جو ہے تیمم کرے، کلی کر لے اگر وقت ہو تو، ورنہ وہ بھی چھوڑ دے اور فوراً جو ہے 2 رکعت نماز پڑھ لے تاکہ اس کی نماز قضا نہ ہو جائے. بعد میں جو ہے سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد جو ہے اس کی قضا کر لے، دوبارہ اس کو پڑھ لے، تو اس کی نماز قضا نہیں ہوگی، اور قضا کرنے کا جو گناہ ہوتا ہے اس کے سر سے اتر جائے گا. تو یہ بھی ہمیں کرنا. کلی کر لے، پورا وضو نہ کرے. نہیں وضو میں نہیں کہہ رہا ہوں، تیمم کر کے پڑھے. تیمم کر کے پڑھے اس لیے کہ ٹائم نہیں ہے. 5 منٹ میں کہاں، بلکہ 10 منٹ میں بھی کبھی کبھی مشکل ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے وضو کرے، پیشاب پانی کرے اور وہ کرے تو مشکل ہو جاتا ہے. لہٰذا اگر ایسا وقت شارٹ ہو جائے، تنگ ہو جائے کہ اب آپ وضو کریں گے تو آپ کی نماز قضا ہو جائے گی، تو علماء فرماتے ہیں کہ ایسے وقت میں فوراً جو ہے وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے. اور اگر یہ فجر کا وقت ہے تو سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد جو ہے اس نماز کو دوبارہ پڑھ لے. تو جو قضا کرنے کا گناہ ہے، چونکہ نماز کو جان بوجھ کر، ایک تو یہ کہ غلطی ہو گئی، سویا رہ گیا، ہمیشہ نمازی ہے لیکن کبھی سویا رہ گیا تو اس کو معاف ہے، تو وہ الگ چیز ہے. لیکن جان بوجھ کر اگر روزانہ ہی پڑا رہتا ہے، روزانہ ہی کہتا ہے کہ بھائی سو جاتا ہوں، تو یہ بھائی نہیں چلے گا. بلکہ کبھی آنکھ نہ کھولے تو اللہ کی طرف سے معافی ہے. تو اس طریقے سے بھی تیمم ہو سکتا ہے. کوئی آدمی اسپتال میں ہے اور اس کو وضو نہیں کر سکتا ہے تو گھر والوں سے پتھر منگوائے، بہت بڑا پتھر منگوانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، چھوٹا سا پتھر بھی چل جائے گا. بلکہ اگر چھوٹا سا منگوائے، پہلے ایک ہاتھ لگائے تو بھی کافی ہے، پھر دوسرا ہاتھ لگائے. کوئی ضروری نہیں کہ ایک ساتھ 2 ہاتھ لگنے چاہیے ضرب کے لیے. تو چھوٹا سا پتھر منگوائے اور تیمم کرے، لیکن نماز ضرور پڑھے، نماز کو نہ چھوڑے. فلائٹ میں بھی
اگر امیگریشن اجازت دے تو ایک پتھر لے جائیں، کیونکہ وضو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. ہاں موزے پہن لیں تو فلائٹ میں آسانی ہو سکتی ہے کہ وہ چہرہ دھونے دیتے ہیں، ہاتھ دھونے دیتے ہیں، کہ پاؤں اگر فٹ آپ واش کریں گے تو مائنڈ کرتے ہیں فلائٹ والے. تو اگر پتھر لے جانے کی گنجائش ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ موزہ پہن لیں اور اس کے بعد پھر نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، کھڑے ہو کے بھی پڑھ سکتے ہیں جیسا، اور اگر وہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھنے دیتے تو بیٹھ کے ہی پڑھ لیں. کم از کم یہ ہے کہ نماز جو ہے قضا نہیں ہونی چاہیے. سبحان اللہ، سبحان. تو یہ مختصر جو ہے تیمم کا طریقہ میں نے بتا دیا. باقی اگر اس کی تفصیل آپ جاننا چاہتے ہیں تو باہر شریعت کا مطالعہ کیجئے، یا پھر ہمارے پروگرام میں آ کے سوال کیجئے تو مزید اس کی تفصیل بیان کی جا سکتی ہے. انشاءاللہ. اب جو آپ نے اذان کے بارے میں پوچھا ہے، تو اذان وہ نام میں بھول گیا صحابی رسول کا، ان کو بھی خواب میں بتایا گیا تھا اور حضرت عمر کو بھی خواب میں بتایا گیا تھا. تو وہ صحابی رسول پہلے پہنچ گئے، انہوں نے بتایا کہ بہت سے لوگوں نے مشورہ دیا تھا، کوئی کہہ رہا تھا کہ ناقوس بجا دو، کوئی کہہ رہا تھا آگ روشن کر دو، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی کو یہ اذان کے کلمات تعلیم کیے گئے تو پھر اس کو پسند کیا گیا، چونکہ یہ اللہ کی طرف سے طریقہ تھا. تو اذان جو ہے اس وقت سے نافذ ہو گئی اور اسی وقت سے اذان دی جا رہی ہے. یہ اذان کوئی معمولی چیز نہیں ہے بلکہ بہت عظیم چیز ہے، اس لیے کہ یہ اعلان ہے. پہلے تو یہ میں بتا دوں کہ اذان میں اگرچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام ہے، آقا علیہ السلام کا نام ہے، لیکن خاص مسجد کے اندر اذان دینا منع ہے، چونکہ یہ اعلان ہے. اور اعلان میں جو ہے مسجد جو ہے اعلان کی جگہ نہیں ہے، اسی لیے فقہا لکھتے ہیں کہ مسجد جو ہے اذان جو ہے خارج مسجد ہونی چاہیے. سب یہاں پہ ایک میں بات بھی آپ سے کروں گا اور بریک کا ٹائم بھی ہو گیا ہے. یہ بھی اذان کے لیے آپ کہہ رہے ہیں مسجد میں نہیں دے سکتے؟ جی جی. تو یہ جو 6 گھنٹے کے اعلان کیے جاتے ہیں مسجد کے اندر، کسی نے پاؤنڈ دیا، کسی نے 2 پاؤنڈ دیے، کسی نے 5 پاؤنڈ دیے، یہ اعلان کرنے جائز ہیں؟ اس پر بھی ہم اگر اللہ کا نام اذان میں کیا ہے، حضور کا نام، اللہ کا اسم گرامی، اگر وہ بلند کرنا مسجد میں جائز نہیں تو جناب ہمارے صدر صاحب اور سیکرٹری صاحب وزیر خزانہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہ میں نے آپ کے ابا جی کا نام بھی لیا ہے، فلاں کے لیے ابھی راضی ہو نا، تو کیا یہ اعلانات مسجد میں کرنا شرعاً جائز ہیں؟ اس پر آپ بات کریں گے. مفتی صاحب کا اس پر بھی میں ضرور رائے لوں گا. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آ کے اذان کا جو ماشاءاللہ علامہ صاحب نے بیان شروع کیا ہے وہ سنیں گے انشاءاللہ. ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، ویلکم بیک. آج ہم مسائل پر گفتگو کر رہے ہیں اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے وضو، اذان اور نماز، اس کا ثواب اور اس کا اللہ کی بارگاہ میں اجر جو ملتا ہے. سنتوں پر اگر اتنا ثواب ہے تو فرائض پر کتنا ثواب ہوگا، واجبات پر کتنا ثواب ہوگا. اور ابھی آپ کے جو ٹیکسٹ میسیج بھی آ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ آج کے پروگرام کو اللہ بہت پسند کر رہے ہیں، خاص کر کے جو تیمم کے علامہ صاحب نے جو فضائل بیان کیے ہیں، الحمدللہ بہت سارے بہن بھائیوں کا فیڈ بیک ہے. اسی طرح اذان کے بارے میں اور نماز کے بارے بھی کہہ رہے ہیں کہ علامہ صاحب سے، علماء دونوں سے وضاحت کے ساتھ پوچھیں، نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ، وضو کا اور اذان کے جو فضائل ہیں اس کے بارے میں بھی علماء کرام سے ضرور پوچھے گا. انشاءاللہ آپ کی گزارشات میں علماء کے سامنے پیش کر دی ہیں. دونوں حضرات جس احسن طریقے سے اور الفاظ جو جگہ چناؤ کیا جاتا ہے، بہت ہی سہل سے سہل جو ورڈز ہوتے ہیں وہ ہم یوز کرتے ہیں تاکہ سارے کے سارے مسلمان سمجھ جائیں. تو الحمدللہ ابھی اذان کی طرف چلتے ہیں کہ یہ حضرت نے فرمایا کہ صحابہ کرام کو یہ خواب آئی اور خواب کے ذریعے ان کو یہ کلمات اللہ کی ذات نے سکھائے. پھر ان صحابہ نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ الفاظ پیش کیے. تو اذان سے پہلے کیا ہوتا تھا وہ بھی آپ کو علامہ صاحب نے بتا دیا، کس طریقے سے لوگوں کو وہاں بلایا جاتا ہوگا. ہمارے ساتھ مسز ناصر صاحب ہیں برمنگھم سے، آپ کو فضائل شریعہ کے پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری صاحب آپ کو دونوں علماء کرام کی خدمت میں بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ. اللہ رب العزت آپ سب کو جزائے خیر عطا کرے اتنا اچھا پروگرام پیش کرنے پہ، اور ہماری معلومات میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. جی میرے 3 سوال ہیں. جی فرمائیے. ہاں، پہلے تو میں علامہ مصباحی صاحب سے بہت ادب سے کہنا چاہوں گی کہ بھائیوں کو تو انہوں نے 3 بار آیت الکرسی پڑھنے پر 40 سوروں کی خوشخبری سنا دی، تو ہمارے لیے کیا عجیب بشارت ہے. اچھا ٹھیک ہے، ماشاءاللہ سن لیا جی. علامہ صاحب نے دیکھیے اس پر بھی بات کرتے ہیں کہ جو 40 سورے ان کے شوہر کو ملیں گی، جی
وہ یہ جو دنیا والی یعنی وائف جو رہتی ہے وہ ان کی سردار بنے گی. اللہ حوریں وہاں زیادہ ہوگی، اتنی سرداری ان کی بڑھا دی جائے. ان حوروں کی جو ہیڈ ہوگی ہاں وہ دنیا والی اہلیہ ہوگی جو دنیا میں اس کے ساتھ. جی سن لیا آپ نے؟ جزاک اللہ خیر. آپ خوش ہو گئی ہیں نا؟ ماشاء اللہ. جی جی، اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ وضو کے دوران علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ ہر وضو پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تو ان کے زیادہ سے زیادہ انہوں نے مطلب یہ بتا رہے تھے فوائد. تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جیسے اعضائے وضو کی الگ الگ جو دعائیں ہیں کہ ہاتھ دھونے کی الگ دعائیں، پاؤں دھونے کی الگ، سر پہ مسح کرنے کی الگ دعائیں، تو وہ دعائیں پڑھنے کی زیادہ فضیلت ہے کہ یا ہر وضو پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی زیادہ فضیلت ہے؟ مثلا جیسے ہاتھ دھوتے ہوئے کوئی پڑھے کہ میرے اللہ میرے جی سیدھے ہاتھ میں عمل نامہ دینا، الٹا ہاتھ پڑھتے مطلب دھوتے وقت کہ اے اللہ میرے پیچھے سے اور مطلب الٹے ہاتھ میں عمل نامہ دینے سے بچانا. تو ایسی مطلب دعائیں پڑھنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے کہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی زیادہ فضیلت ہے؟ جی تو اس کا ابھی بھی پوچھ لیتے ہیں علامہ صاحب سے. جی علامہ صاحب کیا؟ بسم اللہ دعا دونوں ساتھ میں پڑھ لی جائے. ٹھیک ہے کہ پہلے بسم اللہ پڑھ لو، اس کے بعد میں وہ دعا پڑھ لی جائے تو دونوں پہ عمل ہو جائے، دونوں کی فضیلت حاصل ہو تو یعنی بسم اللہ کے بعد وہ دعا پڑھ لیں. جی اچھا، ہر ایک وضو میں بسم اللہ پڑھ کے وہ کریں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو ہم لوگ پڑھتے ہی پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بسم اللہ الحمدللہ. یہ تو ہم پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، بچوں کو بھی ایسے ہی سکھایا ہوا ہے. لیکن آج مطلب یہ علامت صاحب فرما رہے تھے تو سوچا کہ میں یہ پوچھ لوں. بہت اچھا. اور تیسرا سوال آپ کا. الدین صاحب جو کہہ رہے تھے نا کہ مطلب جہاز میں بھی ہم لوگ چھوٹا سا پتھر رکھ لیں تاکہ اگر ہمیں جی تیمم کر سکے تو وہ جی پتھر ذرا انچز میں بتا دیں کہ کتنے انچز کا ہونا چاہیے کہ اس میں ہمیں سہولت ہو جائے کہ چھوٹے سے چھوٹے پتھر پہ بھی مطلب ہم لوگ تیمم کر سکتے ہیں کہ نہیں. اور دوسری بات یہ کہ جہاز میں تو پانی پہ قدرت حاصل ہے تو تب بھی تیمم کی اجازت ہوگی کہ نہیں؟ جی علامہ صاحب آپ یہ سوال کا جواب دیں. جزاک اللہ خیر. یعنی کم از کم یہ پنجہ جو ہے نا آپ ابھی سنیں اپنا سوال کا جواب. جی پتھر اتنا ہونا چاہیے کہ یہ ایک ضرب یعنی یہ پنجہ جو ہے 5 انگلیاں وہ آ جائے. جی اور آپ نے جو کہا کہ پانی پہ قدرت ہوتی ہے وہ صحیح ہے، لیکن بسا اوقات جو ہے نا فیٹ واش کرنے میں وہ مائنڈ کرتے ہیں اور نہیں کرنے دیتے ہیں. تو اب ایسی صورت میں پھر کیا کریں؟ اگر پاؤں نہیں دھلے ہیں تو پھر اتنا سا رہتا ہے. ہاں ارے ایک تو ڈیفیکلٹی بھی ہوتی ہے، بہت چھوٹا ہے اور وہ بڑا مشکل ہوتا ہے، تو وہ مائنڈ کرتے ہیں. تو ہم نے صرف اس لیے کہا کہ جی ہم نے صرف اس لیے کہا کہ آپ کی نماز. علامہ صاحب مجھے تو کبھی ایسا مشکل پیش نہیں آئی، لیکن میں جب دھوتی ہوں تو نیچے بھی پانی گرتا تھا، وہ پھر ٹیشو سے صاف کر لے کہ ہمارے بعد اگر کوئی نان مسلم آئے تو وہ خواہ مخواہ مسلمانوں پہ مطلب باتیں کرتے ہیں کہ انہوں نے آ کے جی گن ڈال دی ہے. تو اگر مطلب ٹیشو سے آپ خشک کر لیں تو تب بھی اتنا کوئی پرابلم نہیں ہوتا. صحیح. مطلب یہ ہے کہ ایک سہولت بتائی گئی ہے کہ اگر ایسی سچویشن ہو جائے کہ واش نہیں کرنے دیتے تو پھر تیمم کر لیں. اگر آپ کے پاس پتھر ہے لیکن پتھر اتنا ہونا چاہیے ایک ضرب لگ سکے اس پر، ورنہ تو میں نے بتایا نا کہ موزے پہن لیں اور پہلے سے وضو کر لیں، پھر بعد میں اگر وضو ٹوٹ گیا ہے تو پھر وضو پر مسح کرنا تو آسانی سے آدمی کر سکتا ہے. تو اگر پانی کی سہولت ہے تو ٹھیک ہے. لیکن جیسے مطلب مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوتا، میں مطلب ایزیلی پاؤں بھی دھو لیتی ہوں تو تب بھی میں اگر جی تیمم کرنا چاہوں تو میرے لیے ہوگی یہ سہولت ہوگی کہ نہیں؟ نہیں، تب سہولت نہیں ہے جب آپ کو اجازت دی جا رہی ہے تو پھر کیا. لیکن اگر فلائٹ میں جو ہے 50 مسلمان ہیں تو پھر کیا حالت ہوگی آپ سمجھ سکتے ہیں. لیدر ساکس پہن لیا جائے تو بہتر. ہاں سب سے بہتر یہی ہے. لیدر ساکس پہن لیں وضو کر کے. وہ جو موزے ہوتے ہیں نا لیدر کے وہ اگر اویلیبل ہیں تو وہی گھر سے پہن کے نکل جائیں ایک مرتبہ وضو کر کے، پھر آپ جہاں بھی مسافر ہے تو 3 دن تک نہ نکالیں. ٹھیک ہے، تو اسی اوپر مسائی کرنا ہے. یہ تو سب سے آسان سہولت ہے. جی کوئی اور سوال آپ کا؟ نہیں جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت شکریہ ماشاءاللہ. اس طرح کی ہماری بہنیں بھائی جب سوال پوچھتے ہیں تو بہت سارے ہمارے ان کو خود پتہ ہوتا ہے. الحمدللہ مسز ناصر صاحبہ الحمدللہ دین کے ساتھ بڑا گہرا ان کا تعلق ہے اور ماشاءاللہ بڑے پیارے سوالات لے کر آتی ہیں. لیکن پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ باقی لوگوں کے لیے بھی الحمدللہ آسانی ہو جائے اور ان کو بھی ان مسائل کا پتہ ہو جائے ماشاءاللہ. جی حضرت تو آپ اذان کے بارے میں ارشاد فرما رہے تھے کہ صحابی رسول نے پھر حضور کے سامنے آ کے یہ کلمات پڑھے. جی تو حضرت عبداللہ ابن زید جیسا کہ اللہ صاحب نے ابھی حدیث کی کتاب دیکھ کے بتایا کہ عبداللہ ابن زید تھے وہ جو خواب دیکھنے والے صحابی تھے. تو اسی کو پھر اپلائی کر دیا گیا، امپلیمنٹ کر دیا گیا اور تب سے آج تک جو ہے اذان جو ہے جاری ہے.
جی اب اذان کی کچھ فضیلت بتا دیتے ہیں۔ بسم اللہ، ضرور۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا اذن فی قریۃ امنہ اللہ من عذابہ ذلک اليوم، جب کسی قریہ، سٹی، بستی، گاؤں میں اذان کہہ دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے وہ گاؤں، وہ سٹی جو ہے اس دن محفوظ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب مؤذن اذان کہتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، واستجیب الدعاء، اور دعا قبول ہوتی ہے۔ سبحان۔ ناظرین، میں آپ کو یہ خاص بات بتانا چاہتا ہوں کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرقات میں یہ لکھا ہے، جی۔ وہ فرماتے ہیں کہ لوگ اس سے غافل ہوتے ہیں کہ اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، مگر اولا تو اذان کا جواب نہیں دیتے، باتیں کرتے رہتے ہیں، پھر اس کے بعد دعا کون کرے؟ اذان کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ مشکل سے مشکل ترین حالت میں اگر آدمی پھنسا ہوا ہے، اذان کے بعد دعا کرے، اقامت اور اذان کے درمیان دعا کرے، یہ وہ مواقع ہیں جب دعا قبول ہوتی ہے۔ اس لیے اذان کے وقت دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے، لہٰذا اذان کے بعد مخصوص دعا کے بعد بھی مزید کچھ دعا کر لیا کرے تاکہ آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں۔ الحمدللہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اذان کہی جاتی ہے تو شیطان جو ہے وہ ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے، تو معلوم ہوا کہ شیطان کو اگر بھگانا ہے تو اذان کہا کرو اپنے گھر کے اندر۔ اگر آپ کے گھر میں جنات کا اثر آپ محسوس کرتے ہیں تو اذان کہو، انشاءاللہ جنات بھاگ جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مؤذن اذان کہتا ہے تو جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے وہاں تک جو ہے اس کی بخشش کر دی جاتی ہے، اور جتنے نمازی حاضر ہوتے ہیں اس کی آواز پر تمام کو کے ثواب میں کمی کیے بغیر سب کا ثواب اس کو دیا جاتا ہے، اذان پڑھنے والے کو۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ حدیث پاک کتنی پیاری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من اذن 5 صلوات ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، سبحان اللہ۔ جس نے کنٹینیوسلی 5 سال اذان کہی ایمان سے اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے تو اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ومن اما اصحابہ، اور جس نے اپنے دوستوں کی امامت کی 5 سال ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب کوئی یہاں پوچھ سکتا ہے کہ مؤذن تنخواہ لیتا ہے یا امام تنخواہ لیتا ہے؟ یہاں تو آپ کہہ رہے ہیں احتساباً، تو یاد رکھیے کہ امامت کی تنخواہ کوئی نہیں لیتا ہے، وقت کی تنخواہ لی جاتی ہے، اور یہ اجازت ہے، یہ آج سے نہیں، آج سے تقریباً 600-700 سال پہلے علماء نے اس کی اجازت دی ہے، اور اگر یہ اجازت نہ ہو تو پھر مسجد میں نماز پڑھانے والا کوئی نہ ملے، لہٰذا ائمہ پر یہ تنقید نہ کی جائے کہ وہ تنخواہ کیوں لیتے ہیں، لینا جائز ہے، حلال ہے، طیب ہے، مؤذن کے لیے بھی، اور اس کی اجازت ہے، بلکہ ائمہ کی بھرپور خدمت کرنی چاہیے، اس لیے کہ وہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں آپ کی نمازوں کو پہنچاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک بہت پیاری حدیث پاک ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی اذان سنتا ہے اور جواب دیتا ہے اس کو کتنا ثواب ملتا ہے۔ جی۔ تو مولانا یونس صاحب نے یہاں اپنی کتاب میں، یہ گجراتی جو لوگ جانتے ہیں وہ ان کو مولانا صاحب کی کتاب ہے تحفہ نجات، جو حصہ نمبر 15 اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت نے کیسی کیسی حدیثیں جمع فرمائی یہ گجراتی زبان میں ہے۔ جی۔ تو حضرت سے ہم نے لاسٹ ٹائم گزارش کی تھی کہ آپ اس کا اردو میں ترجمہ کرائیں لمسم، اس کی جتنی کاسٹ آئے گی میں انشاءاللہ فقیر پیش کروں۔ چلو ماشاءاللہ۔ آپ اس کی اردو میں ٹرانسلیشن قاری صاحب وہی کہتا ہوں کہ میں الحمدللہ بہت کتابیں ساری خدمت پیش کریں گے، میں نے بہت کتابیں پڑھی ہے حدیث کی، ہزاروں حدیثیں پڑھی ہے، لیکن علامہ صاحب قبلہ نے اس میں جو حدیثیں جمع فرمائی ہے، میں نے کبھی ایسی حدیثیں اپنی نظر سے، میری نظر سے نہیں گزری، ایسی فضیلتیں جمع کی ہے۔ یہ حدیث سن کے تو اب مزید جو ہے الحمدللہ اذان کے وقت میں خاموش رہتا ہوں، لیکن مزید خاموش رہنے کا میرا ذوق پیدا ہو گیا، بن گیا ہے۔ سنیے یہ حدیث پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا، یا معشر النساء، اے گروہ نساء، اذا سمعتن هذا الحبشی، یعنی جب تم حضرت بلال کو اذان کہتے ہوئے سنو، یؤذن و یقیم، اذان سنتے ہوئے اقامت کہتے ہوئے، فقلنا ما یقول، جو وہ کہتا ہے تم کہو، کیوں؟ فإن اللہ یکتب لکن بکل کلمۃ 100,000 حسنۃ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ہر اذان کے کلمے کے بدلے میں 100,000 نیکیاں لکھ دے گا۔ سبحان اللہ۔ 100,000 نیکی الاذان کے ایک کلمے پر۔ اور آپ مثلا معذرت کے ساتھ اگر ایک بندے نے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیا تو 100,000 نیکی، نہیں، یہ ایک کلمہ تھوڑی ہوا، ہاں
اگر کلمہ سے مراد وہ ہے، کلمہ تو اچھا ورڈز پیارا، وہ 15 ہے نا، اچھا 15 کلمات علامہ صاحب بتا رہے ہیں کہ 15 کلمات ہے تو کتنا ہوا 1500 یعنی 15 لاکھ، اللہ، یعنی ایک اذان سننے پر خالی 15 لاکھ نے کیا ملا۔ علامہ صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں، ہمارے ساتھ وحید پیرزادہ صاحب ہے برمنگھم سے، آپ کو پروگرام فیضان شریعہ میں ویلکم کروں گا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم قاری صاحب محترم، آپ کیسے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ میں ڈاکٹر سید عبدالوحید پیرزادہ برمنگھم سے خدمت میں حاضر ہوں۔ ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو پینل کو، علماء کرام، مصباحی صاحب کو، ان سے تو مختلف پروگرام سے ملاقات ہوتی رہی ہے اور آپ سے بھی ہوئی ہے حضرت قاری صاحب، میں شکریہ سب سے پہلے آپ کا ادا کرتا ہوں اور اس کے بعد مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں آپ لوگ حیران ہوں گے کہ اس وقت ہم لوگ بھی مسجد میں تھے، ہمارا ذکر کا ایک چھوٹی سی محفل تھی اور آپ کے پروگرام کو تقریباً 60 لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں ہماری مسجد کے اندر۔ یہ ہوا یہ ہے کہ میں ذکر ہمارا شروع ہو گیا تھا انشاءاللہ تعالی، اس کے دوران میرے ایک ساتھی نے مجھے پروگرام لائیو اس پہ دکھایا کہ یہ سوال و جواب ہے تو یہ کیسا ہے؟ میں نے کہا سوالات پہ تنقید مت کرو، نہ سوالات کو بلکہ اس سے علم حاصل کرو۔ تو ہمارے ہاں اسکرین لگی ہے الحمدللہ، اور میں حیران ہو رہا ہوں۔ میری صرف آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے حضرت کہ یہ جو آج آپ نے پروگرام کیا ہے اس کا اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، کیونکہ اور علماء کرام کو بھی، کیونکہ یہ وہ بنیادی مسائل ہیں جو آپ میری بھی ٹھیک کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح، میری اذان آپ ٹھیک کر رہے ہیں، میری نماز کو ٹھیک کر رہے ہیں، میرے سجدے کو ٹھیک کر رہے ہیں، میرے تیمم کو ٹھیک کر رہے ہیں، میرے وضو کو آپ ٹھیک کر رہے ہیں، تو میں آپ کو جتنی مبارکباد پیش کروں وہ کم ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کی ٹیلی ویژن کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی خواتین جتنے بھی مرد اس وقت گھروں میں موجود ہیں، اگر وہ کسی بھی ذریعے سے کوئی اور پروگرام دے رہے ہیں تو میں ان کو اللہ کا واسطہ کہتا ہوں کہ وہ آپ کے پروگراموں کو اس وقت سنیں تاکہ عقیدہ ٹھیک ہو جائے۔ اصل میں جو عقیدہ ہے وہ بالوں یا داڑھی میں نہیں ہے، بلکہ اصل جو عقیدہ ہے وہ اس چیز آپ اس وقت آپ لگے ہوئے ہیں۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے اور میں بہت ایموشنل ہوں، ہمارے پورے لوگ اس وقت سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں پروگرام کو، اور میں مبارکباد دوبارہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے، اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ اور بہت شکریہ پیرزادہ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے، آپ نے ہمارے پروگرام کو پسند کیا۔ میں آئندہ بھی آپ سے گزارش کروں گا آپ ضرور ہمارے پروگرام میں تشریف لایا کریں، حوصلہ افزائی کیا کریں۔ ہمارا تو کام یہاں یہی ہے الحمدللہ، علماء حق کا قابل خصوص ہمارے دونوں یہ بھائی ہر سوموار کو الحمدللہ یہی ان کی خواہش ہے کہ جتنے اصلاحی امت کے جو پروگرام ہیں، بنیادی جو چیزیں ہیں وہ لوگوں کو بتائی جائیں، بجائے کسی فساد میں کسی جھگڑے میں ہم لوگ پڑیں۔ پہلی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ لوگوں کو طہارت کے مسائل کا پتہ ہو، فرائض کا پتہ ہو، واجبات کا پتہ ہو، سنتوں کا پتہ ہو، تلاوت قرآن کا پتہ ہو، ہمارے جو بچوں کے حقوق ہیں ان کا پتہ ہو، والدین کے حقوق ہیں ان کا کیا پتہ ہے۔ یہ ساری چیزوں سے ہم دور دور ہوتے جا رہے ہیں، اور پھر جو فساد یہ معاشرے میں آ رہے ہیں۔ تو بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کو پسند کیا اور آپ نے فرمایا میرے ساتھ جو 60-70 لوگ ہیں ماشاءاللہ یہ پروگرام وہ بھی دیکھ رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں ہمارے پروگرام یوٹیوب پر ہے نا جی ہماری اصلاح احوال کے جتنے بھی پروگرام ہیں یا وائیکیو جو ہم نے کیے ہیں جی وہ سب یوٹیوب پر یونس مصباحی کے نام سے بھی اس پہ جا سکتے ہیں اور مصباحی ویلفیئر مشن کے نام سے بھی اندر جا سکتے ہیں۔ تو جس کو اس وقت ٹائم نہیں ہے وہ کبھی بھی اگر دیکھنا چاہے نا تو یہ سارے پروگرام پھر وہاں بھی رکھے جاتے ہیں، تو پھر جس وقت بھی آپ چاہے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس میں پریکٹسنگ اسلام کے اوپر باقاعدہ ایک رمضان میں میں نے مکمل سیریز کی ہے نا، وہ بھی وہاں رکھی ہوئی ہے، وہ ہر عمل آپ کو وہاں کر کے باقاعدہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسے ایسے کیا جائے گا، تو الحمدللہ بہت فائدہ ہوگا۔ ویب سائٹ کا نام کیا ہے علامہ صاحب؟ یوٹیوب پر یونس مصباحی لکھیں گے تب بھی جا سکتے ہیں، یا پھر آپ صرف یونس لکھیں گے، مصباحی لکھیں گے، مصباحی ویلفیئر مشن لکھیں گے، کچھ بھی آپ لکھیے تو یہ یوٹیوب پر ہمارا آپ کے سامنے آ جائے گا، اسے اوکے کرنا ہے، آپ اس میں جا سکتے ہیں جو بھی پروگرام پک کرنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ فہیم صاحب ہے ڈارلنگٹن سے۔ السلام علیکم فہیم صاحب۔ فہیم صاحب مانچسٹر سے؟ اچھا جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر میرا ایک سوال ہے نماز کے متعلق۔ جی فرمائیے۔ جی یہ جو ہم نماز میں تو یہ ہے نا کہ فرائض ہوتے ہیں اور نوافل ہوتے ہیں، یہ جو سنتیں ہیں جی تو یہ سنتیں جو ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اٹ از پڑھی ہیں، اور ان کی جو نیت کی تھی یہ خود نوافل کی صورت میں نیت کی تھی یا انہوں نے سنتیں ادا کی تھیں؟ کیونکہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں اس کی ہم نیت کرتے ہیں کہ ہم فرض نماز پڑھ رہے ہیں، یا ہم سنت نماز پڑھ رہے ہیں اس کی نیت کرتے ہیں، یا ہم نفل نماز پڑھ رہے ہیں اس کی نیت کرتے ہیں۔ تو ہم جب سنتیں پڑھ اس کی کیا نیت کرتے ہیں؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں نفل پڑھے تھے، ہم
ان کو فالو کرتے ہوئے سنتیں پڑھ رہے ہیں جی جی یا آپ فہیم سمجھ بھائی، گئے میں کیا پوچھنا چاہ رہا ہوں؟ جی آپ ابھی سنیں، ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں۔ علامہ صاحب میں چاہتا ہوں دونوں اس پہ بات کریں۔ جی اس سے پہلے مجھ سے ایک آدمی نے اس طرح کا سوال کیا تھا کہ فرائض، وہ میرے خیال میں عوام کے ذہن میں یہ ہے کہ فرائض وہ ہیں جن کو اللہ نے فرض کیا، اور سنتیں وہ ہیں جن کو نبی پاک علیہ السلام نے خود سے کیا۔ ان کے ذہن میں یہ ہے نماز جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، چاہے فرض ہو، واجب ہو یا نفل ہو، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا۔ بات یہ ہے کہ کچھ نمازیں فرض قرار دی گئی کہ بھائی اتنی رکعتیں تمہارے لیے فرض ہیں، کچھ رکعتیں سنت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ان کو ہمیشہ پڑھا، کبھی چھوڑا نہیں، اور اس کے کرنے کی تاکید فرمائی تو وہ سنت موقدہ بن گئی، اور کبھی احیاناً چھوڑ دیا یا اتنی تاکید نہیں فرمائی تو پھر وہ سنت غیر موقدہ بن گئی۔ اور فقہ کی زبان میں کبھی کبھی سنن موقدہ اور غیر موقدہ سب پر نوافل کا اطلاق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لہٰذا میرے بھائی سنت جو ہوتی ہے وہ رسول اللہ کے طریقے کو ویسے کہتے ہیں، لیکن جو آپ نماز کی بات کر رہے ہیں، نماز تو سب اللہ کی دی ہوئی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کو ہمیشہ پڑھا اور اس میں ترک نہیں کیا، بلکہ ترک کرنے پر کچھ وعید بیان فرما دی، وہ سنت موقدہ میں چلی گئی۔ لیکن جس میں کبھی چھوڑ دیا یا چھوڑا نہیں لیکن اتنی سختی نہیں فرمائی تو پھر وہ سنت غیر موقدہ ہے۔ تو آپ نیت تو جس طرح کرتے ہیں اس طرح سے نیت کریں، سنت رسول اللہ کی، منہ میرا کعبہ شریف کے واسطے اللہ تعالیٰ کے یہ ہے۔ میرے علم میں جو بات تھی میں نے کہہ دی۔ اب علامہ صاحب اگر اس پر کچھ آپ اس پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جو نماز کے اندر سنن موقدات ہیں، اس کے سلسلے میں رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ فرمان ہے کہ جو روزانہ کی 12 رکعت نماز کی پابندی کرے گا تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا۔ سبحان اللہ، تو یہ سنن موقدات کے اوپر اس کو رکھا گیا ہے۔ تو 12 رکعتیں ہیں اور اس کے ساتھ موقدہ سنت ہے، جیسے فجر کی 2 رکعت سنت پہلے جو فرض سے پہلے وہ موقدات میں شمار ہوتی، اس طریقے سے ظہر میں پہلے کی 2 اور اس کے بعد کی 2، پہلے کی 4 اور بعد کی 2، یہ 6 ہوئی نا، تو 6 اور وہ 2 8 ہو گئی۔ اور اس طریقے سے مغرب کی نماز کے بعد میں 2 رکعت جو ہیں وہ 10 ہو گئی، عشاء کی نماز کے بعد کی جو 2 رکعت ہیں وہ 12 ہو گئی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ موقدات میں شمار ہوتی ہے۔ اب جیسے عصر سے پہلے 4 ہے وہ غیر موقدات میں شمار ہوتی ہیں، اس طریقے سے عشاء سے پہلے 4 ہے وہ غیر موقدات میں شمار ہوتی ہیں، اور اس کے بعد میں جو ہم کچھ نوافل ملاتے ہیں ان کا کبھی کبھی احادیث میں کہیں کہیں ذکر آیا ہے تو اکثر میں نہیں آیا ہے، تو پھر اس کو وہ سنت مستحبہ میں اس کو شمار کیا جاتا ہے، تو جس کو نفل سے بھی تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جو 48 رکعت بیان کی جاتی ہیں ان سب کے اوپر احادیث موجود ہیں، اور الحمدللہ یہ احادیث کے ذریعے سے ان سب کا ثبوت بھی پیش کیا گیا ہے۔ اس لیے وہ علامہ صاحب آپ کی اذان والی بات مکمل کریں۔ حضرت آپ کے پاس آؤں گا پھر کہ اذان پڑھنے کے جو شرائط ہیں، اذان کون بندہ پڑھ سکتا ہے، کیا اس کے لیے کن کن شرائط کا ہونا ضروری ہے، اس میں آواز کی خوبصورتی بھی ہے، اس پر بھی آپ نے بات کریں۔ جی علامہ صاحب مکمل کریں۔ ہر کلمے کے بدلے میں 1 لاکھ نے کیا۔ اللہ صاحب بتایا کہ 15 کلمات تھے تو گویا کہ 15 لاکھ نیکیاں صرف اذان سننے پر مل گئی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا کہ وَيَرْفَعُ لَكُنَّ أَلْفَ دَرَجَةٍ، ہر کلمے پر جو ہے 1000 درجے بلند ہوتے ہیں۔ اور فرمایا وَيَحُطَّ عَنْكُنَّ أَلْفَ سَيِّئَةٍ، اور ہر کلمہ سننے پر 1000 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کلمہ سے مراد علامہ صاحب آپ نے کتاب لکھی ہے، وہ ایک ورڈ ہے یا پوری ایک لائن ہے؟ نہیں، وہ احادیث میں جہاں کلمات شمار ہوتے ہیں تو وہ ایک جگہ پر ہے کہ بھائی 17 کلمات ہیں اور ایک جگہ پر کہ 15 ہے، تو اس سے مراد پورا ایک سینٹنس بنتا ہے، جیسے اللہ اکبر جو پڑھا گیا ہے نا تو اس کو ایک میں شمار کیا گیا، اس طریقے سے یہ کلمات میں شمار کیا گیا۔ یہ تو کلمہ الگ الگ چیزوں میں بولا جاتا ہے یا پورے سینٹنس کے اوپر کلمہ کا ذکر ہوا جو احادیث کو سامنے رکھ کر کے فیصلہ ہوتا ہے۔ علامہ صاحب آپ کے پاس میں آتا ہوں، ہمارے ساتھ ایک اور سسٹر ہے، ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب ہماری بہنیں دین کے شرعی مسائل پوچھتی بھی ہیں، سیکھتی بھی ہیں۔ تو برمنگھم سے ایک اور سسٹر ہیں، ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ جی بسم اللہ پوچھیں۔ اسی نماز کے بارے میں جی کہ میرے ہمیشگی سے اس طرح کا بیماری نہیں ہے کہ پیشاب وغیرہ کا جو نماز کے بیچ میں جو نکلتی ہے نا جی وضو ٹوٹتی ہے،
یعنی کہ کوئی نزلہ زکام ہو یا کوئی ویسے صحیح ہم سمجھ گئے. جی ٹھیک. یعنی کہ اگر نیکسٹ زور سے آتی ہے تو کوئی یورین وغیرہ نکلتی ہے نا, وضو ٹوٹ جاتی ہے. ہمیشہ کی بیماری نہیں ہے, لیکن ان دنوں میں مجھے یہی الرجی کی بیماری ہے, تو میں کیسے اس نماز اپنا ادامہ کو نماز پڑھنے کا کیسے پڑھوں؟ میں وضو ٹوٹتی ہے بار بار نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی علامہ صاحب اس بیان ان کو بتا دیتے ہیں, جواب دیں گے ان کے لیے بھی اور بہت سے لوگوں کے لیے ایک موٹی سی بات بتا دیتے ہیں کہ جن کو پیشاب کے قطرات آتے رہتے ہوں یا ہوا خارج ہوتی رہتی ہو, تو ان کے لیے علماء نے بتایا کہ وہ ایک نماز مثلا ظہر کا ٹائم مثال کے طور پر شروع ہوا 1:15 بجے, تو 1:15 بجے سے 3:15 بجے اگر ٹائم ختم ہوتا ہے انتظار کریں, 1:15 سے 3:15 تک وہ وضو کریں اور اس پہ نماز پڑھنے کی کوشش کریں. اگر انہیں 1:15 سے 3:15 تک اتنا وقت نہیں ملا کہ وہ فرض نماز پڑھ سکیں وضو کر کے, اور وہ چیز جاری رہی یعنی پیشاب کے قطرات آتے رہے یا ہوا خارج ہوتی رہی یا خون جاری رہا, یعنی جو خواتین کو حیض و نفاس کے علاوہ استحاضہ کا خون ہوتا ہے وہ جاری رہا, یا پھر کوئی فس نکلتا رہا کسی پھوڑے سے, تو پھر اس کو کہتے ہیں معذور. جی. اب جب وہ معذور ہو گئے تو اب عصر کی نماز میں جو ہے ان کے لیے یہ حکم ہے کہ جیسے ہی وقت داخل ہو وہ وضو کریں, اور وہ چیز خاص جس چیز کی وجہ سے وہ معذور ہوئے ہیں, پیشاب کے قطرات ہیں تو اس کی وجہ سے, خون ہے تو اس کی وجہ سے, فس ہے تو اس کی وجہ سے, یا ہوا ہے اس کی وجہ سے, اب اس کے نکلنے سے ان کا وضو نہیں ٹوٹے گا اور اسی میں وہ نماز پڑھتے رہیں, ان کی نماز ہو جائے گی. لیکن اگر وہ اتنا ٹائم مل جاتا ہے کہ وہ وضو کر لیتے ہیں اور فرض پڑھ لیتے ہیں تو پھر وہ معذور نہیں ہے, بلکہ جو ہے ان کو پھر کوشش کر کے نماز پڑھنی ہی پڑے گی. ہاں جن کو بار بار ہوا آتی رہتی ہے تو اس کے بارے میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر وہ ہولڈ کر سکتے ہیں, جن کو یہ بیماری ہو ان کے لیے, عام لوگوں کے لیے نہیں ہے, تو وہ ہولڈ کر کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. تو پھر کیا مطلب ہر نماز پہ فریش وضو کرے وہ مقصد جو اگر وہ معذور ہو جائے نا تب تو یہ ہے کہ جب وقت داخل ہو جائے نماز کا تب وہ فریش وضو کرے. سٹارٹنگ ٹائم جو شروع ہو جاتا ہے وقت داخل ہو جانے کے بعد, وہ اس سے پہلے اگر وضو کیا تو کاؤنٹ نہیں ہوگا. جیسے مغرب میں ہے نا سن سیٹ کے بعد ہی وضو کر سکتی, اس سے پہلے نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, یعنی جب نماز کا ٹائم داخل ہو جائے تب ٹائم شروع ہو جائے سٹارٹنگ, تو اس وقت وہ وضو کر کے نماز پڑھے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ میری بہن, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت بھی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. یہ آخری حدیث پیش کر دو. جی میرے ساتھ اور کالر بھی ہیں. جی مسز اختر صاحبہ ہیں, ہماری بڑی ریگولر کالر ہیں, ہماری بہن, اللہ ان کو سلامت رکھے. نوٹی کم سے جی آپ کو بھی پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر, زندگی, تندرستی دے, اور دونوں علماء دین کو بھی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے. ماشاءاللہ بہت اصلاحی اور بہت پیارا پروگرام ہے, اور سن کر کافی معلومات ہوتی ہیں. میرے 2 سوال ہیں. جی. ایک سوال تو یہ ہے کہ جیسے ہم لوگ عمرہ یا حج کے لیے جاتے ہیں, جہاز میں اتنا رش ہوتا ہے, نماز کا ٹائم ہوتا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ نماز میں نہیں قضا کرنی, تو اگر وضو کا مسئلہ ہو تو کیا تیمم کر سکتے ہیں یا کیا کچھ؟ وہ آپ جب بتا رہے تھے تو مجھے کوئی فون کال آ گیا تھا, میں نے ٹھیک طرح سے سنا نہیں. اچھا ٹھیک ہے. دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ آج کل کے مسلمان کوئی میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہیں مناتے, لیکن اپنی برتھ ڈے, بچوں کی برتھ ڈے یہ ضرور منائیں گے. تو جہاں تک میرا نالج ہے مسلمانوں کو اپنا برتھ ڈے نہیں منانا چاہیے سوائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس پر ذرا روشنی ڈال دیجیے. جی اللہ بھائی صاحب, میں یہ حدیث سنا دوں, اس کے بعد اللہ صاحب دونوں جواب دیں گے. جی جی. اچھا مجھے بریک کے لیے کیا, بریک بڑی ضرورت ہے علامہ صاحب, یہ کمرشل بریکیں ہوتی ہیں اور بعد میں ہمارے لیے بڑا مسئلہ بنتا ہے. بریک لیتے ہیں جی, اور بریک کے بعد انشاءاللہ واپس آ کے علامہ نظام الدین اور علامہ مصباحی صاحب کی گفتگو جاری ہے. مجھے آج بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ لوگ ہمارا یہ پروگرام پسند کرتے ہیں اور اپنی کال کے ذریعے اپنے مسائل بھی پوچھ رہے ہیں. انشاءاللہ بریک کے بعد مسز اختر صاحبہ کے لیے 2 سوال ہیں, ان پر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے. ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے اس پار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین, ویلکم بیک. فیضان شریعہ کا پروگرام آپ کی خدمت میں حاضر ہوں, اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وضو, اذان اور نماز کا ثواب. ماشاءاللہ یہ چیزیں آپ روزانہ رپیٹ کرتے ہوں گے, لیکن ان کی جو فضیلت ہے, جو ان کی فضائل ہیں, جو اس کا جو ثواب ہے, وہ بہت آپ نے کم سنا ہوگا. آج آپ نے صرف وضو کی
ایک سنت پر بسم اللہ پڑھنے پر اگر اتنا ثواب ہے سبحان اللہ، تو میں نہیں سمجھتا کہ آئندہ آپ وضو میں بسم اللہ کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اور سوال بھی آیا تھا کہ صرف بسم اللہ ہی پڑھیں، تو علامہ صاحب نے فرمایا جو باقی دعائیہ کلمات ہیں ان کو بعد میں پڑھیں، پہلے بسم اللہ پڑھیں، پھر وہ دعائیہ کلمات پڑھ لیں جو وضو کے دوران پڑھے جاتے ہیں۔ بہت بڑا اجر و ثواب ہے، اور آج کا پروگرام ماشاءاللہ اس قدر آپ لوگوں کو پسند آ رہا ہے، اس پر میں آپ لوگوں کا شکر گزار بھی ہوں۔ ہمارے ساتھ ڈبلیو خان صاحب ہے برمنگھم سے، خان صاحب کو بھی لندن سے ایلزبری سے آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم خان صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری محمد زمان قادری صاحب سب سے پہلے آپ کو اور دونوں بزرگ قابل علماء یونس اور نظام الدین مصباحی صاحب اور پورے پروڈکٹ مینجمنٹ ٹیکنیشنوں کو مدبان السلام۔ ہمیشہ کی طرح اس شاندار سیریز کے خوبصورت اعلیٰ علم نشست میں 3 تحقیقی سوالات اگر آپ اجازت دیں جی کیونکہ ان موضوعات کی بہت سخت ضرورت ہے۔ پہلا، خلفاء راشدین کے دور میں جن گاہوں یا شہروں میں 1 سے زیادہ مساجد تھے، کیا وہ سبھی اپنے اپنے اذان بلند آواز میں کراتے تھے؟ کیا وہ اذان ایگزیکٹلی آج کی طرح تھا؟ کیا صلاۃ الخیر من النوم یا علی ولی اللہ کلمات شامل تھے یا نہیں؟ اس کا کیا دلیل؟ اسی وقت قاری صاحب لاؤڈ اسپیکر تو نہیں تھے، تو آج مسلم ممالک گاؤں میں جو اذان ایک ہی وقت لاؤڈ اسپیکر پر 10-20 ادا کیا جاتا ہے، کیا مسلم مومنین کو ان سب کو سننے کے لیے رکنا چاہیے؟ آج کل کے ٹی وی، انٹرنیٹ، موبائل دور میں اگر کوئی ایک چینل سے دوسرے تبدیل کرنے میں اذان سن لے تو کیا اسی وقت لازم ہوتا کہ اس ٹی وی کے ریکارڈڈ اذان، ریڈیو ریکارڈڈ اذان کو ختم ہونے تک سنیے؟ Does it become obligatory to listen to recorded radio TV calls to prayers؟ جی دوسرا سوال، ویسے تو صلاۃ السلام کہنا چاہیے ہر وقت، لیکن کیا یہ اذان سے سمدستی قبل ہر وقت خلفاء راشدین کے دور میں ہر وقت مؤذن بلند آواز میں پڑھاتا تھا صلاۃ السلام نماز سے قبل؟ ٹھیک ہے۔ تیسرا سوال، کیا اسی طرح اذان اور وضو مسلم جناب، یہ تحقیقی سوال ہے، اس پر اگر علماء اپنا تحقیق سے جواب دے سکتا ہے کہ کیا اسی طرح اذان اور وضو مسلم جناب بھی کرتے اور پڑھاتے ہیں؟ Is ablution and calls to prayer similar within believing jannat kind as with humankind؟ اور آخر سب سے ضروری سوال قاری صاحب، کیا نبی پاک علیہ السلام نے کبھی کسی صحابی یا اہل بیت کو لکھوایا تھا کہ وضو میں اتنے فرائض اور اس ترتیب سے کرنا اور مستحبات یہ ہے، اور مؤذن میں کیا اوصاف ہونا چاہیے، وضو کے کن چیز سے ٹوٹتا ہے، مثلا وضو خون سے ٹوٹتا ہے یا نہیں، وغیرہ وغیرہ؟ اس پر did the Prophet peace be upon his holy self dictate exactly what breaks ablution, purification for prayers and the qualities, characteristics of the muezzin, rather than leave it to centuries later jurists that differ amongst themselves at times complicated matters؟ تو اس پر اگر علماء تھوڑا علمی روشنی ڈالے بہت مہربانی، شکر، جزاک اللہ۔ بہت شکریہ جی علامہ صاحب۔ خان صاحب کے سوالوں کے میں چاہتا ہوں ذرا اس پر بھی بات کر لیں، اور پھر آپ یا پہلے بات مکمل کر لیں، پھر اس کے بعد سو جائے نا۔ ٹھیک جی یہ اذان کا ثواب مکمل ہے، مرد والا ہو گیا، وہ ہو گیا، پھر وہ پوچھیں گے کہ عورتوں کا کیا، اس لیے اتنا ہی کافی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یجیء بلال یوم القیامہ، بلال جو ہے قیامت کے دن ایک سواری پر آئیں گے جس کے پیر سونے کے ہوں گے، اور اس کی جو لگام ہوگی وہ در یاقوت کی ہوگی، اور آپ کے ساتھ ایک جھنڈا ہوگا، یتبعہ المؤذنون، دنیا بھر کے صحیح العقیدہ مؤذنین ان کے پیچھے پیچھے ہوں گے، سبحان اللہ، فیدخلہم الجنہ، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں حکم ہوگا تو سب کے سب جنت میں چلے جائیں گے، حتی انہو لیدخلہ من اذن 40 صباحا یرید بذلک وجہ اللہ عز وجل، یہاں تک کہ وہ بندے مومن بھی ان کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا جس نے صرف 40 روز اللہ کی رضا کے لیے اذان کہی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو 40 دن بھی انشاءاللہ ہمارا ہو ہی جائے گا، اس لیے کہ مسجد رضا میں کئی 40 دن کئی سالوں اذان دی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے قبول فرما لے، آمین۔ خان صاحب کا ایک سوال میں جواب دے دیتا ہوں، پھر اللہ میں چاہتا ہوں دونوں حضرات اس پہ۔ خان صاحب کا پہلا سوال کہ اذان یہی تھی
دیکھیے اذان جو ہے بتا دیا کہ اللہ کی طرف سے القاء کی گئی، پھر الصلاۃ خیر من النوم کا بعد میں آقا علیہ السلام کی طرف سے اضافہ کیا گیا، بتایا گیا کہ لوگ سونے کی حالت میں رہتے ہیں اس لیے بتا دو، بس اتنی اذان ہے۔ جو وہ جملہ کہہ رہے تھے ولی اللہ یا بلا فصل، اس پر فتاوی رضویہ میں امام اہل سنت نے پوری کتاب لکھی ہے، یہ اضافہ اختراع ہے، ابتداع ہے اور بدعت سیئہ ہے۔ نہ صحابہ نے یہ اضافہ کیا، نہ تابعین نے کیا، نہ تبع تابعین نے کیا، یہ شیعہ حضرات کی اختراع ہے، لہذا اس کی قطعی اجازت نہیں ہے۔ جی جی، یعنی کہ دوسرے طبقے کا یہ مطلب جی جی، دوسرے طبقے کی مطلب اختراع ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ جی، نام جو ہے وہ بعد ہماری قانونی مجبوری ہوتی ہیں۔ بہرحال آپ نے فرما دیا کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ کلمات نہیں تھے، تو ہم تو جو ہمارے لیے اتھارٹی، ہاں بعض صحابہ کے بھی ایسے ہیں جیسے کہ جمعۃ المبارک پہ جو دوسری اذان ہے یہ سیدنا عثمان غنی کے دور میں شروع ہوئی کہ لوگ نماز میں ذرا آنے میں تاخیر ہوتی تو دوسری اذان بھی آ گئی۔ اب اگر کوئی یہی کہ جی حضور کے بعد جو کام ہے بدعت ہوگا، تو پھر یہ جمعے کی دوسری اذان جو ہے جو بدعات کی جنہوں نے فیکٹریاں بنائی ہوئی ہیں ان سے ہم پوچھیں گے کہ جمعے کی دوسری اذان تو ہر ملک میں پڑھی جاتی ہے، صرف پاکستان میں، انڈیا میں نہیں، سعودیہ میں ماشاءاللہ پڑھی جاتی ہے، تو اگر بدعت ہے تو اس کو بھی بدعت کہو نا، پھر یہ بھی کام تو حضور کے بعد ہوا ہے، بہت سارے ایسے کام ہوئے ہیں، لہذا ہم اپنے ٹاپک کی طرف جانا چاہتے ہیں، اس چیز کو ہم نے ٹچ نہیں کرنا۔ ماشاءاللہ ایک سوال کا علامہ صاحب نے جواب دے دیا۔ علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔ اچھا، ایم خان صاحب ہیں ہمارے ساتھ بریڈ فورڈ سے، ان کو شامل کر لیں پروگرام میں، پھر علامہ اسماعیل صاحب دوسرے سوال کا جواب آپ ارشاد فرمائیں۔ جی خان صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور قاری صاحب شکریہ، آپ نے مجھے بھی اس نورانی واجدانی کیفیت میں شامل کیا۔ بسم اللہ۔ حضور کیونکہ ٹائم بہت کم ہے، ایک ہی سوال کرنا چاہتا ہوں، ذرا اس میں مجھے تھوڑی تذکیر ہو جائے۔ جی جی، عطیات کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ ایک محترمہ نے کسی سے پوچھا کہ عطیات میں توحید کی شہادت تو دی جاتی ہے جی، اور رسالت کی شہادت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں شہادتین یا عربی میں کس کو بولتے ہیں شہادتین؟ اور ایک ہمارے اپنے میرے مولانا صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ جو انگلی اٹھائی جاتی ہے اگر سنت کے مطابق آدمی سمجھتا ہے میں سنت کے مطابق ٹھیک ہے پھر تو اٹھانی چاہیے، اگر نہیں اس کو معلوم تھے سنت کیا ہے جی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس کا پھر ویسے اٹھانا یہ غنا ہوگا جیسے بیت اللہ شریف میں اگر نماز مسجد اپنے حرم میں پڑھے تھے 1 لاکھ، وہ اگر غنا کو ہوگا اس کا بھی 1 لاکھ، تو کہہ رہے تھے اس کا بھی ڈبل جرم ہے اگر بغیر سمجھے اٹھائے۔ تو میں چاہتا ہوں علماء کرام ذرا اس پر توجہ فرمائیں کہ جی ٹھیک ہے، عطیات میں کیا مسئلہ ہے۔ شکریہ، بہت شکریہ خان صاحب، جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ خان صاحب نے ٹو دی پوائنٹ ماشاءاللہ سوال کیا ہے۔ جی علامہ صاحب کیا کہیں؟ سوال پہلا خان صاحب کا دوسرا سوال یہ تھا کہ آج سے کئی سال پہلے سپیکر کا استعمال بعض علماء اس پہ فتوے بھی دے چکے تھے، جیسے کیمرے کے بارے میں بہت سارے علماء کے پہلے خیالات کچھ اور تھے، اور ابھی ماشاءاللہ ان کو دیکھے تو 24 آور وہ چینل پہ بیٹھے ہوتے ہیں، تو یہ بہت ساری چیزوں کو پہلے وہ حرام اور کہتے تھے ساری چیزیں، لیکن آج ان کا استعمال ہو گیا، تو یہ کیسے ان میں چینجنگ آ گئی، کیا یہ کیسے ان کو الاؤڈ ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں صحابہ کے دور میں، حضور کے دور میں سپیکر، لاؤڈ سپیکر استعمال نہیں ہوتا تھا، اور آج کے سپیکر، اور پھر وہ کہہ رہے تھے کہ ایک ہی وقت میں اذانیں ہوتی ہیں، جیسے آپ کو پتہ ہے پاکستان میں مغرب کی اذان وقت تو 12 مساجد سے بیک وقت اذان، تو کیا ہر اذان پر وہ کلمات کہے یا صرف ایک ہی اذان یا اپنے محلے کی مسجد پر اس کو کہنا چاہیے؟ یہ بھی سوال تھا ان کا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اولن تو جو اذان کی آواز آپ کو پہنچ رہی ہے تو وہ اگر مشین کے تھرو ہمیں پہنچ رہی ہے تو ایسی صورت میں جہاں تک بغیر لاؤڈ اسپیکر کی اگر وہ آواز جتنی پہنچ سکتی تھی وہ ریئل آواز میں جائے گی، اور اس کے علاوہ مشین نے جتنا اضافہ کیا اور وہ دور تک پہنچی ہے تو وہ آواز مشین کی پیدا شدہ کہی جائے گی، یا اس کی آواز ہے لیکن اضافہ جو ہے وہ مشین کا ہے، اصل آواز اس کی ہے، اضافہ مشین کا ہے، تو فرما گیا کہ اس کو ریئل آواز میں شمار نہیں کیا جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر کوئی احتراماً اگر اس کا جواب دیتا ہے تو حسن نیت کے ساتھ یہ جو حدیث میں ثواب بتایا گیا انشاءاللہ اس کو ملے گا، ثواب سے محروم نہیں جائے گا، لیکن قانون یہ ہے کہ بھئی اس کو خاموش رہنا،
جو واجب تھا اور سن کر کے اس کا جواب دینا اس کے لیے جو یعنی ضروری تھا وہ حکم اس کے اوپر نافذ نہیں ہوگا، جبکہ وہ اتنی دوری پر ہے کہ اگر وہاں وہ رہتا تو ریئل آواز اس کو نہ سنائی دیتی، تو اب جو اسپیکر کے ذریعے سے سنائی دیتی ہے وہ بڑھائی ہوئی آواز ہے جو مؤذن کی نہیں ہے، لہٰذا اس پہ حکم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ٹیلی ویژن یا ریکارڈڈ جتنی بھی آوازیں ہیں ان سب کے اوپر یہی حکم ہے کہ ادباً اگر ہم اس کا جواب دینے جاتے ہیں یا اس پہ خاموش رہتے ہیں تو حسن نیت کے ساتھ ثواب ملے گا، لیکن اس کے اپوزٹ میں کوئی گناہ ہمارے سر پہ عائد نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، ہمارے ساتھ مرزا ارشد صاحب ہیں برمنگھم سے، آپ کو فیضان شرعیہ میں ویلکم کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام قاری صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ اللہ دے بڑے احسان ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ سے بات کر کے۔ ہاں جی، میں بھی تو علماء کرام کو بھی سلام عرض کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہاں تو قاری صاحب فون اٹھایا مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو ایک سسٹر نے کیا تو آپ کا اس میں گرامی مرزا اصغر صاحب ہے؟ جی جی۔ اچھا جی جی۔ تو قاری صاحب نے تھوڑا سا تو مولانا صاحب نے بتایا، میرا بھی وہی مسئلہ تھا کہ یہ وہ جو وضو کرنے کے لیے نماز کے لیے وضو کرتا ہوں تو بعد میں وہ بول کے قطرے آ جاتے ہیں۔ جی جی۔ تو جب قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہوں وضو کر کے تو تب بھی تو یہ مسئلہ ہے کہ کیا وہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وہ کپڑے بھی بدلنے ہیں یا کیا کرنا ہے؟ اس کے تھوڑی سی وضاحت فرما دیں۔ نظام الدین صاحب آپ ان کے سوال کا جواب۔ جی میں نے ابھی بتایا تھا میرے بھائی کہ اگر آپ معذور نہیں ہیں، یعنی ایک نماز کا ٹائم نہیں گزرتا ہے، آپ معذور نہیں ہوئے ہیں، تب تو پھر آپ کو ظاہر سی بات ہے کہ کچھ آپ یعنی جب ہم پروگرام بند کریں پوچھیں گے تو ہم بتائیں گے کس طریقے سے آپ اپنے قطرات کو زائل کر سکتے ہیں، یعنی اس بیماری سے کیسے آپ چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن مختصر یہ ہے کہ اگر قطرات نکل گئے اور وہ ناپاک ہو گئی جگہ تو ظاہر سی بات ہے پھر دیکھا جائے گا کہ اگر درہم کے برابر ہے تو واجب ہے، زیادہ ہے تو پھر فرض ہے، اور اس سے کم ہے تو سنت ہے۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ اگر وہ جگہ ناپاک ہو گئی ہے تو آپ اس کو جو ہے اس کپڑوں کو بدل لیں یا اس کو دھل لیں، جو پاک کرنے کا طریقہ ہے۔ مگر اگر ایک چیز مطلب رکتی نہیں ہے، بار بار وہ معذور ہے تو پھر ہاں رکتی نہیں ہے تو اس ملک میں تو بہت سی آسانیاں ہیں، وہ مطلب نیپی بھی پہنی جا سکتی ہے تاکہ اس کے کپڑے خراب نہ ہوں، سمجھ رہے ہیں، اور بھی بہت سی میں نے بتایا نا کہ وہ آف دا ریکارڈ جو ہے ان کو بتا دیں گے۔ ٹھیک ہے صحیح۔ تو آپ ایسا کریں کہ پروگرام ابھی ہمارا تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گا 10-15 منٹ کے بعد، تو آپ اسی نمبر پہ دوبارہ کال کریں، کیونکہ بعض چیزیں ہوتی ہیں آن ایئر ہم لوگ نہیں بتا سکتے، تو آپ علامہ صاحب سے تفصیل کے ساتھ پوچھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ جی مہربانی، بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور جتنے بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں، نماز کے صدقے میں، وضو کے صدقے میں، اذان کے صدقے میں اللہ پاک ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے۔ علامہ صاحب جو اس طرح کے لوگ تکلیف ہونے کے باوجود اس کا اہتمام کرتے ہیں ان کے لیے اجر بھی تو زیادہ ہوگا نا؟ بالکل، جتنی تکلیف ہوگی اتنا اجر ملے گا، لیکن یہ کہ مسائل جو شریعت کے ہیں ان کو، اور خاص طور پہ طہارت کے مسائل کو لوگوں کو سیکھنا چاہیے کہ ایسے پرابلمز ہوتے ہیں کہ جس میں وہ مسائل جانتے نہیں ہیں، پھر یا تو بے وضو ہو کے نماز پڑھ لیتے ہیں یا پھر ایسے ہی چلا لیتے ہیں۔ یعنی اگر وہ بیماری کے باوجود نماز کا اہتمام کرتے تو ان کو چاہیے تاکہ ان کی نماز مکمل ہو جائے۔ اور اب تو کتابیں ہر جگہ آپ حاصل کر سکتے ہیں، اب تو نیٹ کے ذریعے بھی آپ سب ان چیزوں کے سوالات رکھ کے بھی اس میں سرچ میں جا سکتے ہیں، تو پھر مسلمانوں کو اس کے لیے خاص کوشش کرنی چاہیے۔ جیسے کہ وہ آپ 16 ماہ سے سنے، حدیث بھی ہے کہ جو بندہ قرآن پڑھنے میں اٹک پڑے مشکل میں تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ سبحان اللہ۔ مگر نہیں آج اچھا ہوا آپ نے پوچھی اس حدیث کا، میں صحیح جواب دے دوں۔ میں بھی پہلے ایسا ہی سمجھتا تھا۔ اچھا، اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ جو صحیح پڑھے وہ اس کے دوبارہ وہ کرارم برا ان کے ساتھ ہوگا، وہ تو اعلیٰ درجے کا ہے، اگر سے ڈبل اس کو ثواب، مگر اس کا مقام اس جیسا نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ اچھا، اور کیا، ماشاءاللہ۔ علامہ صاحب آ جاتے ہیں اذان کی شرائط۔ اذان کس کو پڑھنا چاہیے؟ کیا فاسق و فاجر آدمی بھی اذان پڑھ سکتا ہے، یا اس کے لیے وضو کا اہتمام وہ کتنا ضروری ہے؟ پھر اس کی آواز جو ہے، بعض لوگ ہم نے دیکھے، اللہ معاف کرے، پاکستان میں کچھ لوگ واللہ اللہ معاف فرمائے کہ اذان پڑھتے تھے، اس پر جانور جو ہے وہ آوازیں نکالنا شروع ہو جاتے تھے، اکثر ہم نے سنا، تو پھر ہم نے اس مؤذن کو بند کر دیا۔ اور کچھ لوگ اتنی ان کی بدصورت و آواز ہوتی ہے کہ بجائے مسجد کی طرف آنے کے لوگ مسجد سے خوف ان کو آتا تھا۔ تو کیا اذان پڑھنے والے کی آواز کا خوبصورت ہونا
اور پھر اس کی جو شرائط میں چاہوں ہر بندہ، اور کچھ لوگ اور مؤذن ہم نے دیکھا ہے ایک مسجد میں وہ پکے ہو گئے تو اب دوسرا کوئی اذان پڑھ ہی نہیں سکتا، وہ ڈنڈا سوٹا اٹھا کے رکھا ہوتا ہے، جناب تو نے اذان کیوں پڑھی ہے میری جگہ؟ اگر کوئی دوسرا بندہ اذان بھی کبھی پڑھ دے تو کیا جو مستقل جو مؤذن ہے اسی سے اذان پڑھنی ہونے چاہیے، یا کوئی بندہ مومن اگر بطور ثواب کے، جیسے آپ مجھے کہتے ہیں قاری صاحب اذان پڑھ دیں، علامہ صاحب آپ اذان پڑھ دیں، تو کیا وہ جو مستقل وہاں پہ بندہ ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہی اذان پڑھے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہی ہے کہ اگر کہیں مؤذن اگر معین ہے تو ایسی صورت میں اذان کا ذمہ دار وہی سمجھا جائے گا، تو اس کی اجازت کے بغیر دوسرا آدمی اذان نہیں دے گا، اس کو پوچھنا پڑے گا، چونکہ ذمہ دار وہ ہے تو اس کے پوچھے بغیر اذان نہیں دی جائے گی، لیکن دے گا تو اذان ہو جائے گی، لیکن چونکہ اس کی یہ جو دل شکنی ہوتی ہے نا تو اس پہ ان کو معافی مانگنی پڑے گی۔ اسی طریقے سے اقامت کا بھی مسئلہ وہی ہے کہ جس نے اذان کہی ہو وہ اقامت کرے، اگر کسی دوسرے کو کہنا ہے تو جس نے اذان کہی ہے اس سے اجازت لے کر کے وہ اقامت کہہ سکتا ہے، یہ قانون ہے۔ رہ گیا اذان کے لیے باوضو ہونا، تو وضو اس کے لیے شرط نہیں ہے، بے وضو بھی اگر اذان کہی جائے تو شرعاً وہ اذان ہو جاتی ہے، لیکن وہ سنت طریقے کے خلاف ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ باوضو ہو کر کے اذان دی جائے، اس میں غیر فاسق ہونا چاہیے، چونکہ اذان دینا یہ دین کی دعوت کا ایک بہت بڑا منصب ہے کہ جس کے ذریعے سے دین کی دعوت لوگوں تک پہنچائی جاتی ہے، تو یہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں، یہ بہت بڑا کام ہے کہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، تو اللہ نے اس کو اتنا بڑا درجہ قرآن پاک کے ذریعے سے عطا فرمایا ہے، لہٰذا یہ ایک تعظیم کی جگہ ہے، تعظیم کا منصب ہے، تو اس پر فاسق کو مقرر نہیں کرنا چاہیے اور فاسق کو اس چیز کی اجازت نہیں دینی چاہیے، بلکہ ہمارے علماء نے فرما کہ اگر فاسق نے اذان دی ہو تو اگر دوہرا لیا جائے تو بہتر ہے، لیکن اذان بہرحال ہو جاتی ہے۔ اس طریقے سے چھوٹے بچے بھی اگر اذان دیتے ہیں مگر وہ اتنے سمجھدار ہیں کہ وہ سمجھ سکے کہ بھئی اذان کیا چیز ہے، یہ کلمات کیوں کہے جاتے، اتنا بھی اگر اس کو شعور ہے تو پھر اس کی بھی اذان شرعاً مان لی جاتی ہے۔ رہ گیا آواز کا اچھا ہونا، تو یہ ایک الگ سے خدا کی دین ہے، اگر ایسے لوگوں کو مقرر کیا جائے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن جس وقت اذان کا وقت ہو گیا ہے اور کوئی دوسرا آدمی موجود نہیں ہے تو پھر وہ مسلمان جو اذان دینے کے قابل ہے وہ اذان دے سکتا ہے۔ اس کے لیے بلند آواز ہونی چاہیے، جیسے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک نے اسی لیے مقرر فرمایا تھا، حالانکہ اذان کا خواب دیکھنے والے تو حضرت عبداللہ بن زید تھے، لیکن حضور پاک نے فرمایا کہ بلال کو تم اذان کے کلمات سکھاؤ، اس لیے کہ ان کی آواز بلند ہے، اور اس زمانے میں سپیکر تھے نہیں اور دور تک آواز پہنچانا تھا تو ان کی آواز دور تک پہنچ سکتی تھی، اس لیے آپ نے کہا کہ نہیں، آپ اذان کے کلمات ان کو سکھا دو اور وہ کہیں گے۔ تو یہ پتا چلا کہ اس میں بلند آواز ہو تو یہ اچھی بات ہے تاکہ دور تک یہ اعلان پہنچ سکے، اب تو اسپیکر کے ذریعے سے ہوتا ہے، لہٰذا ہاں ایسے بھی پہنچ جاتی ہے، تو الحمدللہ یہ یعنی سنتوں کی پابندی کے ساتھ اذان کا کام بھی ہونا چاہیے اور اچھے لوگوں کا انتخاب ہونا چاہیے۔ جی خان صاحب کا بھی یہ بھی سوال تھا کہ جو اذان کے کلمات جو ہم پڑھتے ہیں ساتھ جواب دیتے ہیں، کیا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ظاہری دور میں صحابہ کو بتایا یا صحابہ کرام نے یہ آگے سلسلہ کیا؟ ابھی وہ جو حدیث سنائی جی قل ما یقول، وہ فرمائی یعنی جیسے بلال کہتے ہیں تم کہو، تو آقا علیہ السلام نے جیسے حضور کی جواب سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت اچھے۔ احمد خان صاحب کا سوال تھا علامہ صاحب کہ یہ جو شہادت کی انگلی اٹھاتے ہیں نماز میں تو وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، لیکن جب وہ سرکار کی باری آتی ہے تو اس پہ انگلی نہیں اٹھاتے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ انگلی اٹھانا ضروری ہے سرکار کی، یعنی اشہد ان محمد رسول اللہ؟ اچھا یہ والا ہے جو نہیں، دیکھو دونوں پہ حدیث موجود ہے، اور جہاں تک نماز میں یہ یعنی اشہد اللہ اشہد ان کے بعد جب اٹھائیں گے اللہ پر اور اللہ پر گرا دیں گے، یہ تو مسلم شریف میں بھی اس کی حدیث موجود ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرما کہ جب یعنی تم شہادت پہ پہنچو تو تم اپنے ہاتھ کو 53 کی طرح سے بناؤ، 53، تو عربی کا 53 یہ ہوتا ہے نا، یہ 5 بنا اور یہ جو انگلی ہے تو 3 بنا،
ٹھیک ہے. تو 53 بنے گا تو زیادہ انگلی اٹھائی جائے گی. یوں بھی اٹھاؤ, اس سے بہتر 53 کرو تو انگلی زیادہ اٹھے گی. فرما کہ یہ جو اشارہ ہے وہ شیطان کے لیے نیزے کے برابر ہے. جیسے نیزہ مارنے سے زخم ہوتا ہے نا, یہ انگلی کا اشارہ شیطان کے لیے نیزے کے برابر ہے. کیوں نیزے کے برابر؟ اس لیے کہ جب ہم بولتے ہیں نا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں, تو اللہ تو ہے نا. تو ابھی تو ہم بولنے جا رہے ہیں, سینٹنس جب تک مکمل نہیں ہوگا وہاں تک قانون نہیں آتا ہے. مگر قربان یہ جو اشارہ ہے نا, اس کو نبی کے علاوہ کوئی بتا ہی نہیں سکتا. یہ جو رموز ہے نا, کچھ رموز ایسے ہوتے ہیں کہ جو نبی ہی پر وہی ہوتے اور نبی ہی کا دماغ وہاں تک پہنچ سکتا ہے, باقی کسی کا دماغ پہنچ ہی نہیں سکتا. کہ جب ہم نے یہ کہا کہ بھئی اللہ کے میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں, اور اس کے بعد بولوں گا الا اللہ, سوائے اللہ کی, تو حضور پاک نے فرمایا کہ ابھی وہ ورڈ تو ہم بولنے جا رہے ہیں, مگر اس سے پہلے کہ کوئی شیطان کو یہ بھی موقع مت دو کہ ہم یہ کہہ رہے کہ کوئی معبود نہیں ہے, اتنا بھی موقع ہم اس کو دینا نہیں چاہتے. اس وقت ہم نے انگلی اٹھا کے رکھی کہ یعنی یہ مت سمجھنا کہ میں سب کا انکار کر رہا ہوں, ایک کو تو میں مان ہی رہا ہوں. تو جس وقت ہم منع کرتے ہیں اس وقت انگلی کے اشارے سے ہم نے کہا کہ نہیں, ایک ہی کو مان ہی رہا ہوں, جلدی مت کرنا, ابھی اللہ آ رہا ہے. لیکن اس سے پہلے بھی ہم اشارے سے اس کو باقی رکھنا چاہتے ہیں. اور رہ گئے یہ حدیث میں, اور کچھ لوگ حدیث میں جو یار اس پہ عمل کرتے ہیں. اب بھائی ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے نام پر یہ اشارہ ہوا ہے, تو حضور پاک کے نام پر بھی تو اشارہ. یہ مصباح کی انگلی, اس کو مصباح کہتے ہیں, یہ تسبیح والی انگلی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی جو انگلی ہے نا, یہ حدیث میں دونوں کا لفظ آیا, تو انگوٹھے میں یا یہ مصباح, اس میں جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ تو مجھے اپنے اس بیٹے کا نور بتا, اس نبی کا نور بتا کہ یعنی جس کو تو نے جن کے نام کو سب سے آگے بڑھایا ہے, جنت میں لکھا گیا, ہر جگہ پر لکھا گیا, وہ ساری حدیثیں وسیلے والی ہیں. تو اس میں فرما گیا ہے, اس کو تفسیر روح البیان میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کیا کہ یعنی تسبیح ان کی انگلی سے ظاہر فرمائی, اس سے آواز آ رہی تھی تسبیح کی, تو پھر انہوں نے اس انگلی کو چوم لیا. تو ایک روایت انگوٹھے کی ہے اور ایک مصباح کی ہے, تو اسے چوم لیا اور آنکھوں سے لگایا. تو پھر ہمارے علماء دونوں کہا ایسے چومتے ہیں نا, اس میں انگوٹھا بھی آ جاتا ہے, مصباح بھی, چاہے اس میں سے آواز ہے چاہے اس میں سے آواز آئی ہے, اور انہوں نے چوما. تو یہ حدیث یعنی مشہور حدیثوں میں شمار ہوتی ہے. تو ایسے کر کے دونوں انگلیاں ملا کر کے یوں کر کے پھر دونوں سے ہم اپنے آنکھوں پہ لگا لیں گے. تو حدیث پاک میں ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی آنکھیں نابینا نہیں ہوں گی, آنکھوں کی تکالیف سے بچا لیا جائے گا, اور قیامت کے روز میں اس کا قائد ہوں گا اور میرے ساتھ میں وہ جنت میں آئے گا. ایسی کئی روایتیں موجود ہیں اور یہ احادیث مشہورہ میں شمار ہوتی ہیں, اور اعلیٰ حضرت نے مکمل اس پر ایک رسالہ لکھا ہے, اور اس حدیث کی ساری سندوں کو ذکر کرنے کے بعد میں کہا ہے کہ یہ قابل عمل ہے اور یہ ایک مستحب عمل ہے. اگر حدیث سے مل جاتا ہے اور فائدہ اپنی جگہ پر موجود ہے تو بھائی اسے بھی اپنا لو نا. تو اگر آپ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ والی حدیث کو اگر اپنا لیا ہے اور انگلی اٹھا رہے ہیں تو محمد الرسول اللہ والی بھی اپنا لو نا, تاکہ دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے. ارے توحید کی بات کرتے ہو تو کیا بغیر رسالت کے توحید قابل قبول ہوتی ہے؟ حضور ہی نے وہ در بتایا ہے, اور اسی کو لے کے چلیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں ہماری توحید مقبول ہوگی. اگر رسول اللہ اگر درمیان سے نکال دیے جائیں نا, تو شیطان نے اللہ کی الوہیت کا انکار نہیں کیا تھا, حضرت آدم کی فضیلت کا انکار کیا تھا, اس لیے نکال دیا گیا. بلکہ فرعون کو جب وہ غوطہ لگا نا تو اس نے بھی کہا آمنا برب العالمین. اللہ نے فرمایا جب تک رب موسیٰ و ہارون نہیں کہے گا نا بات نہیں بنے گی. علامہ صاحب ایک سوال آیا نظام الدین صاحب کہ اگر کچھ لوگ اس پہ انگلی جو ہے وہ اشہد ان محمد عبدہ و رسول تک کھڑی کرتے ہیں, یہ ٹھیک ہے؟ نہیں, ٹھیک نہیں ہے نا. ہاں, کیونکہ سنت رسول کے خلاف ہے. نماز میں وہی عمل کرنا ہے جو آقا علیہ السلام نے کیا, جو اللہ صاحب نے بتایا کہ انگلی اٹھا کے اور اللہ پہ آ گیا. تب تو نام بول دیا نا اللہ کا, تو اب تو ضرورت ہی نہیں رہی. جب تک نہیں بول رہے تھے اس وقت شیطان کو کہہ رہے تھے کہ جلدی مت کرنا, ابھی اللہ بولنے جا رہے ہیں. جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے, یہ ہمارے پاس آخری منٹ ہے, اس کو کمپلیٹ. جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں نا, وہ تقوی میں حد سے بڑھتے ہیں. حد سے بڑھنا بھی منع ہے.
یہ یعنی جو عمل یہ اللہ عشق کے نبی رسول نے نہیں جیسا ہے۔ کیا ہے، اب حضور سے بڑھ کے تقویٰ کسی کا نہیں یہ ہو عشق سکتا نا۔ رسول نہیں ہے کہ میں اب انگلی بھی اس وقت بھی اٹھاؤں، سمجھ رہے ہیں؟ عشق رسول اس میں ہے کہ رسول اللہ کا اتباع کیا جائے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، یعنی جتنا اللہ کے نبی نے عمل کیا ہے بس اتنا ہی اس سے کرو۔ آگے نہیں بڑھنا۔ نہیں جی۔ سبحان اللہ۔ تقویٰ بھی وہی تقویٰ ہے، سنت بھی وہی سنت ہے، جہاں تک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل پاک جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ ماشاءاللہ آج کا بہت خوبصورت پروگرام ہوا، اور علامہ صاحب میں چاہتا ہوں اگلے جو منڈے جو ہمارا ٹاپک ہو وہ اگر ہم یہاں پہ ناظرین کو بتا دیا کریں تاکہ اس حوالے سے پورے ہفتے میں اپنے سوال تیار کر لیا کرے، تو نیکسٹ منڈے کو جو ہے ہمارا ٹاپک اسی پہ ہی کنٹینیو کرے یا کوئی مختلف ٹاپک ہوگا ہمارا؟ نہیں، اسی پہ کنٹینیو کریں گے۔ ٹھیک ہے، اسی کو کنٹینیو، میں کیونکہ بھی بہت سارے سنن موقدات کے جو ثواب ہیں، غیر موقدات کے ثواب ہیں، ان سب پہ بھی بات کریں گے تاکہ لوگوں کو یہ مکمل ہو رہے کہ الحمدللہ کہ بالکل۔ تو ناظرین انشاءاللہ اگلے منڈے کو بھی یہی ہمارا ٹاپک ہے۔ ابھی بہت سارے اس میں علامہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مسائل باقی ہیں اذان، وضو اور نماز کے جو حوالے سے، تو انشاءاللہ نیکسٹ منڈے کو یہی ہمارا سیم ٹاپک ہوگا۔ آپ لوگ پورا ہفتہ سوال ڈھونڈا کریں، تلاش کیا کریں، سوال بنایا کریں، اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو حضور علیہ السلام کی سنت پاک کی فیضان ان کو نصیب فرمائے، صحت کامل عاجلہ عطا فرمائے، اور ہمارے امت چینل کے لیے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی سلامت رکھے، ہماری پوری ٹیم کو سلامت رکھے، جو بیہائنڈ دا کیمرہ آن کیمرہ آپ کو نظر آتے ہیں سب پہ اللہ اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ علامہ صاحب آپ دونوں بھائیوں کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کل ہمارا جو پروگرام ہے فرینڈز آف اللہ کا، جیسے لاسٹ ویک کو نورانی بابا پہ ہوا پروگرام، پوری دنیا نے دیکھا وہ پروگرام، اور ہمارے الحمدللہ سنی علماء کیا، بچے کیا، بزرگ کے، سب نے ہمیں جو میسیجز بھیجے ہیں، جو آپ نے فیڈ بیک دیے، اس پر قاری محمد زمان قادری آپ کا اسپیشل میں مشکور ہوں، تھینک یو ادا کرتا ہوں۔ ہمارے سی او صاحب کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ لوگوں کا شکریہ۔ کل جو پروگرام ہو رہا ہے وہ اتنی بڑی شخصیت ہے ہندوستان میں، جنہوں نے دنیا علوم میں، علم میں ایک نہیں ہزاروں لاکھوں طلباء جو ہیں ان کو رسول پاک کا دین پڑھایا بھی ہے، سکھایا بھی ہے۔ میرے سے مراد حافظ ملت حضرت علامہ مولانا عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا جامعہ اشرفیہ مبارک جی بہت بڑا کارنامہ ہے آپ کا۔ کل ان کے حالات زندگی پر بات ہوگی اور آپ کو بڑا مزہ آئے گا گفتگو سن کے، تو کل کا پروگرام انشاءاللہ ان کے نام ہوگا۔ اپنے میزبان قاری محمد زمان قادری کو اجازت دیں، اور میری آپ لوگوں کی درخواست ہوتی ہے میرے لیے دعا فرمایا کریں، اللہ تعالیٰ اسی طرح سے تو تندرستی عطا فرمائے، اور جب تک سانس میں سانس ہے اللہ کے نبی کی شریعت اور حضور کی سنتیں آپ لوگوں تک پہنچانے کی اللہ توفیق لطیف عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے 9 بجے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ نے کے بعد